بریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، یا رب، یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک خصوصی سلسلے کے ساتھ، اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آتا ہے تو حج کرنے والوں کی تڑپ اور حاجی جو بننے والے ہوتے ہیں ان کی جو طلب ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی گہما گہمی ختم ہوتی ہے تو حج کے جو ایام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور حج کی تیاریاں زوروں پر ہوتی ہیں۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے حج کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ان مبارک ایام میں وادی مکہ پہنچ جائے، وادی مدینہ پہنچ جائے، عرفات کے جلوے دیکھ لے، منا کی وادیاں دیکھ لے، مزدلفہ کی بہاریں دیکھ لے، اور ہر مسلمان اس کے لیے یقیناً کوشش کرتا ہے، اور اس میں سے خوش نصیب حجاج کرام جو ہیں وہ اللہ عز و جل کے گھر کے جلوے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا یوں لگتا ہے کہ انہی ایام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو۔ بلبل یعنی اپنے لیے گویا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وطن کا قیدی ہوں، مجھے کسی طرح بس ایسے کو پر مل جائیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں، میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں، میں عرفات کے جلوے دیکھ لوں۔ اور یقیناً یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاقان رسول کی ایک ترجمانی کی ہے کہ ہر عاشق رسول جب یہ ایام آتے ہیں خاص طور پر اس کو ایک حج کی چاہت ہوتی ہے، اور جو ایک بار حج کر لیتا ہے اسے دل ہوتا ہے پھر حج پر جائے، پھر پہنچ جاتا ہے تو پھر جانے کا جی چاہتا ہے، اور یہ شہد ایسا ہے کہ جتنی بار اسے گویا چاٹا جاتا ہے اتنی ہی اس کی شدت اور اس کی پیاس جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ جس طرح حج پر جانے کی سعادت عاشقان رسول پاتے ہیں، اسی طرح حج کو سیکھنا بھی، یہ بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے، اور حج کو سیکھنا یقیناً اس کے لیے فرض ہے کہ جس پر حج بھی فرض ہو گیا ہے۔ اور مدنی چینل الحمدللہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر آپ کی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ مبارک سلسلہ بنام احکام حج ہر سال ان ایام میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا پہلا سلسلہ ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل ذوالحجۃ الحرام کے مبارک مہینے سے پہلے جتنے سنڈیز آئیں گے آپ ہر اتوار کی رات تقریباً 10 بجے کے آس پاس اس سلسلے کو دیکھیں گے، اور اس سلسلے کی خاص رونق، اور اس سلسلے کے یوں سمجھ لیجئے کہ داعی بھی ہیں، بانی بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اس سلسلے کے پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس سلسلے کے گیسٹ بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی زبردست عالم دین، مفتی اسلام، استاذ العلماء، استاذ الفقہا، ایسی زبردست ہستی کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں، علمی کارناموں سے آج ایک دنیا جو ہے وہ مستفیض ہو رہی ہے۔ مدنی چینل کے سینکڑوں سلسلے آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی کاوشوں کی بنا پر آن ایئر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری محنت جو ہے وہ پیچھے آپ کی ہوتی ہے۔ بلا مبالغہ مدنی چینل پر آپ کی کاوشیں نظر آتی ہیں، خاص کر فقہ کے میدان میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا نوازا ہے، اور میری مراد آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اس سلسلے میں ہوا کریں گے۔ اور میں بھی ایک طالب علم
ہوں ان سے انشاءاللہ سیکھوں گا، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ مفتی صاحب ہی لے کر آگے بڑھیں گے۔ کچھ سیگمنٹس بھی ہم نے ایڈ کیے ہیں انشاءاللہ آپ کی دلچسپی کے لیے، ان سیگمنٹس کے ذریعے بھی انشاءاللہ حج کے احکام اور حج کے مسائل ہی سکھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ کی کالز بھی سلسلے کا ایک بڑا حصہ ہوں گی، اور آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے، اس سفر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسچن آپ کے ذہن میں ہے، آپ ضرور سوال کیجئے۔ نمبرز آپ کے اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک لائیو پر مدنی چینل کا جو پیج ہے اس پر، یا یوٹیوب کے مدنی چینل کی لنک پر آپ جو چیٹ ہے اس پر اگر سوال کریں گے تو کوشش کریں گے ہم کہ وہاں سے بھی کچھ سوالات اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں۔ آپ سے انشاءاللہ کچھ سوالات بھی کریں گے بصورت اینیمیشن، وہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ اب جڑے رہیے، کہیں نہیں جانا ہے۔ اگر آپ حج پہ نہیں بھی جا رہے تو کیا پتا اگلے سال آپ حج پر جا رہے ہوں، کیا پتا اس سے اگلے سال آپ کی باری ہو، کیا پتا اسی سال آپ کی باری ہو، آپ کو اب تک نہ پتا چلا ہو۔ جب بلاوا آتا ہے خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں، اور سرکار جب بلاتے ہیں تو پھر ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ بندہ سوچا نہیں ہوتا ہے کہ میں بھی سفر پہ جا سکتا ہوں۔ لیکن آپ نے ایسے کئی حاجی دیکھے ہوں گے جن کے پاس نہ اسباب تھے نہ مال تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مکے کی وادیوں میں پہنچ گئے۔ تو یہ تو کرم کی باتیں ہیں، تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ کیا پتہ اس سلسلے کو دیکھنے کے صدقے میں ہی بلاوا آ جائے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر بالفرض حج پہ نہیں بھی جاتے ہیں، موقع نہیں بھی ملتا ہے، تو حج کی باتیں سن کر ہی دل تو ٹھنڈا ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کی برکتیں تو حاصل ہوتی ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے مفتی صاحب کی زیارت کروں گا، علم سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک ہو سکا تو پہنچاؤں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو انشاءاللہ سوال کے لیے بھی آپشن ہے، نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر، آپ ہم سے سوال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حضور آپ کو بھی بہت مبارک، آپ نے ماشاءاللہ اس سلسلے کو ڈیزائن بھی کیا۔ میں جب آپ کے ساتھ مدنی مشورے میں حاضر ہوا، جمعے کی رات ہم لاسٹ بیٹھے تھے اس پر، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلسلہ تو آن ایئر ہونا ہے، چند گھنٹے کا اپروکس 90 منٹس کا یہ سلسلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی ہارڈ ورکنگ تھی، ایک پورا آپ نے ایک مدنی کام جو اس پہ کیا ہوا تھا، جو پورا ایک سمجھ لیجئے کہ تھیسس آپ نے بنائے ہوئے تھے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ ورکنگ، تو آپ کا یہ شوق ہے حج کے حوالے سے خاص طور پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر گئے آپ اپنی گفتگو کے اندر، اور ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے مجھے نقیب بھی بنا دیا۔ نقیب تو آپ ہیں، میں تو آپ سے ہمارے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر سلسلے آپ میں نقیب بھی ہیں، آپ گیسٹ بھی ہیں۔ نیا ہی نقیب ہوتا ہے، اور علمی حوالے سے بھی جو آپ نے کہا وہ مبالغہ ہی تھا آپ کا۔ دیکھیے سلسلہ تو آپ بھی کرتے ہیں، بہت سارے سلسلے کرتے ہیں، خاص طور پر عشرہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن منایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی سلسلہ کرنے کے لیے پیکیجنگ تو کرنی پڑتی ہے، کب کیا چلنا ہے، کس موقع پر چلنا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ فوکس میرا یہ رہتا ہے کہ آسان سے آسان انداز میں ڈیلیور ہو جائے میٹر۔ اچھا، اور کافی عرصے سے ذہن ہے، اور پچھلے دنوں تو میں نے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پڑھا کہ علماء پر یہ واجب ہے کہ علم کی تفہیم کریں۔ اچھا، ڈیلیور جو ہے وہ آسان سے آسان انداز میں ہونا چاہیے، یہ واجب ہے علماء پر۔ بالکل تو علم کی بات اس کے بغیر تو ممکن بھی نہیں ہے۔ اب جدید ذرائع آ چکے ہیں، پریزنٹیشن کا انداز آ چکا ہے، سمعی اور بصری طریقہ جو ہے، یعنی دکھا کر سنا کر اس طریقے سے جو ہے وہ سکھانا آ چکا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم ان تمامی ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے جو آسان ہے، ہمارے لیے ممکن ہے۔ حج کے حوالے سے دو ٹاپکس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو، ایک ہوتا ہے نارمل ڈاکٹر ہوتا ہے، جنرل فزیشین ہوتا ہے، ایک خاص اسپیشلائزیشن کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو خاص طور پر دیکھا ہے کہ آپ حج کے اور تجارت کے، بزنس کے معاملات اور اس کے احکام کی طرف بہت زیادہ شوق بھی رکھتے ہیں، اور آپ کا التفات اور آپ کے جوابات خاص طور پر اس فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ شروع سے آپ نے اس کو چنا، اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیے کام سکھاتا ہے بندے کو۔ پچھلے سال جب ہم سلسلہ کر رہے تھے تو ہم نے ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا، اچھا، حج کے 27 واجبات۔ تو مجھے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑا کہ 27 جو واجبات ہیں ان کی تفصیلات کے حوالے سے کتابوں میں بہت زیادہ ابہام ہے۔ اچھا، تو پھر اگلے سال میں نے کوشش کی کہ اس کو بہت اچھے انداز میں کور کر کے پیش کروں،
اور پھر یہ ذہن بنا کہ کیوں نہ اس موضوع پر کتاب ہونی چاہیے. پھر پوری کتاب کی تیاری بھی شروع ہوئی. اللہ نے چاہا تو اسی سیزن میں وہ کتاب بھی آ جائے گی. اچھا. تو بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ مشکل ہے, کم لوگ اس پر وقت دیتے ہیں. تو بس میں تو آخری دفعہ 2013 میں حاضر ہوا تھا حج کے لیے. اچھا. اب اس موضوع کی برکت یہ ہے کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہوں. بالکل. ہم ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, بڑا محدود ہوتا ہے وہ مطلب کہ شوق رکھنے والے اور تجربہ کار حاجی اس میں ہوتے ہیں. وہ حاجی ہوتے ہیں ان سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. جی. پھر وہ اس گروپ میں پوچھتے ہیں, جواب دینے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور پھر جب ایامیہ شروع ہوتے ہیں تو مینا میں حاجی ہوتے ہیں لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. وہ مینا کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں ان معنی میں ساتھ ہوتے ہیں. وہ عرفات میں جا کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یوں اس موضوع کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے, شامل کیا ہوا. الحمدللہ مجھے پچھلے سال حج کی سعادت ملی تھی تو اس گروپ میں میں بھی تھا. تو مجھے یقین کیجئے اتنا مزہ آ رہا تھا اس گروپ کی برکت سے. ایک تو لطف بہت ملتا تھا, جگہ جگہ پر رہنمائی مفتی صاحب کی ملتی تھی, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی صاحب رات کے کبھی 2 بجے جواب دے رہے ہیں, کبھی صبح فجر کے بعد جواب دے رہے ہیں, جیسے جیسے ٹائم ملتا تھا. اور کبھی کبھار جواب بعض اوقات ایسے مشکل ہوتے تھے, مفتی صاحب اس وقت جواب نہیں دیتے تھے, ابھی جواب نہیں ہے, پھر اس پہ ریسرچ کرتے تھے, ریسرچ کے بعد پھر تفصیل کے بعد پھر اس کو ریویل کرتے تھے, جواب دیتے تھے. تو یہ واقعی کام ہے اپنے سارے معاملات دارالفتاء اور دیگر معاملات کو آگے چلانے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر جوابات دینا, حاجیوں کی رہنمائی کرنا. پھر اسی جذبے کے تحت ایک زبردست بک جو آپ نے لکھی ہے اور جو ان قریب انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو جائے گی, جس کا نام بتائیں گے حضور؟ حج کے 27 واجبات. حج کے 27 واجبات. اور اس کے اندر فوکس یہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ واجب ترک ہو جائے تو کیا حکام ہوگا. کیا ہوگا؟ میں نماز کے اندر دیکھیں نا, نماز کے واجبات ہیں, 2 موٹے موٹے اصول ہیں. جان بوجھ کر ترک کیا ہے واجب تو اعادہ ہوگا, بھولے سے کیا ہے سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. اچھا. لیکن حج کے ہر واجب میں اتنی ڈیٹیل ہے. اچھا. کہیں صدقہ ہے, کہیں اعادہ ہے, کہیں 3 چکر, کہیں 4 چکر رہ گئے, کہیں مطلب کہ ارکان میں یوں ہو گیا کہ یوں ہو گیا, ہر ایک میں جداگانہ تفصیل ہے. تو وہاں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. تو یوں حاجت پیش آئی کہ کیوں نہ اس ڈیٹیل کو عوام تک آسان انداز میں پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مفتی صاحب سے مزید مدنی پھول لیں گے. کچھ دلچسپ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں میں انشاءاللہ ان سے کروں گا. آپ بھی کچھ حج کے حوالے سے کرنا چاہیں تو ہی کالز کیجئے گا, اور اسی پس منظر میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو مفتی صاحب سے آپ کر سکتے ہیں. آئیے کچھ کلام بھی ہو جائے. جب ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا ہے حج کی, کچھ باتیں بصورت نظم بصورت طرز ہو جائیں. ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں, آئیے ان سے چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. چل پڑے گئے قافلے
قافلے سوئے جا چل پڑے ہیں قافلوں پر، قافلے سوئے جا میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول، میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ بچھاؤ نظر اٹھاؤ پلکیں، اٹھاؤ نظر بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ کر دیجئے پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول۔ یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا، یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا، دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول، دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مقبول حج کی سعادتیں عطا فرمائے، اور جو اس بار حج پر جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان کرنے کے لیے، ان کے سفر کو بامقصد کرنے کے لیے، بہترین کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی چینل پر ہے، احکام حج کے نام سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، نمبرز اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل لائیو کے پیج پر فیس بک پر بھی اگر آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو اس پیج پر بھی اگر آپ سوال کریں گے، ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ایک سیگمنٹ آپ کے لیے بنایا ہے، دلچسپ انداز ہے، اور آپ اس میں شامل ہوں گے، اور ان شامل ہونے والوں میں سے 12 کے درمیان انشاءاللہ 12 ناموں کو پہلے سلیکٹ کیا جائے گا، اور 12 کے لیے قرآن اندازی ہوگی، اور ہمارے اس سلسلے کی طرف سے، مدنی چینل کی طرف سے انشاءاللہ ان 12 میں سے کوئی سے 3 جن کا نام نکلے گا آخر میں، ان کو انشاءاللہ بصورت قرآن اندازی ان کے گھر تک مدنی چینل کی طرف سے تحفہ پیش کیا جائے گا، ایک پرائز پیش کیا جائے گا۔ تو کیا ہے آج کا وہ سوال؟ آپ دیکھیں گے پہلے ایک اینیمیشن جس میں ہوگا کوئی معاملہ، پھر آپ بتائیں گے کہ
وہ کیا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غلطی ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کال کر کے بتائیں گے یا میسج کر کے بتائیں گے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اس بندے نے یہ غلطی کی ہے۔ جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ انہی کو شامل کیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، کچھ دیر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ، کچھ دیر میں آپ کو دکھایا جائے گا اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ تو آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے، حج جو ہے، حج کتنا ضروری ہے کہ سیکھ کر کیا جائے؟ دیکھیے، جو بھی عبادت ہے اسے درست ادا کرنا اس عبادت کا تقاضا ہے۔ عبادت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانا، یعنی ہر عبادت کی جو اصل روح ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانا۔ اب نماز کی حالت میں ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تمام کی تمام حیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم کی شکلیں ہیں۔ صحیح۔ حج بھی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر بھی یہی جو پہلو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں بندوں کو بلوایا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے طریقے پر عاجزی اختیار کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ سلا ہوا لباس نہیں پہنتے، سادی چادریں پہنتے ہیں، سادی چپلیں پہنتے ہیں، مرد جو ہے وہ ننگا سر رکھتے ہیں، خوشبو نہیں لگاتے، خوشبو نہیں لگاتے، زینت سے بچتے ہیں، اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ان کا ظاہری حلیہ، صحیح، ظاہری اعتبار سے ان کو اس طریقے سے جانا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جس طرح نماز ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، اگر وہ عصر میں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ صحیح، فجر کی نماز اس وقت تک سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ختم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نمازوں میں بھی جس طریقے سے اوقات مقرر ہیں، شرائط مقرر ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، حج کے حوالے سے بھی اوقات مقرر ہیں، حج کے فرائض ہیں، حج کے واجبات ہیں، حج کے ارکان ہیں، جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ چیز ادا نہیں ہوگی، سیکھیں گے نہیں، آتی نہیں ہوگی، تو وہ عمل صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا، اور جو اس کی اصل روح ہے وہ روح ادا نہیں ہو پائے گی، اور وہ روح اسی وقت ادا ہوگی جب جو ارکان ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، خشوع اور خضوع برقرار ہو، نیت صادقہ موجود ہو، اور بالخصوص تمام کا تمام زاد راہ حلال آمدنی سے حاصل کیا گیا ہو۔ ٹھیک، پھر وہ حاجی نکلتا ہے کہ جب وہ واپس پلٹتا ہے تو بدل چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور حج مبرور، حج مقبول کی ایک نشانی یہی بیان کی گئی کہ حج مقبول وہی حج ہوتا ہے کہ جب حاجی واپس آئے تو تبدیل ہو چکا ہو، اچھا، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے، نیک ہو چکا ہو، پرہیزگار ہو چکا ہو، کاش۔ اس کی عادات و اطوار بدل چکی ہوں۔ ورنہ تو کتنے سے حاجی ہیں جو یہاں سے جائیں گے بڑبڑاتے جائیں گے، سارے راستے بڑبڑاتے رہیں گے، وہاں جا کر بڑبڑاتے رہیں گے، واپس آئیں گے بولیں گے ٹھیک ہے ہاں حج کر لیا، تبدیلی کوئی ان میں نظر نہیں آتی۔ تو یوں حج کے جو حج عبادت ہے، عبادت کوئی بھی ہو اس کو سیکھنا ضروری ہے، جبھی اس کی ادائیگی ہوگی۔ بعض لوگ مفتی صاحب یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بھائی اکیلے جا رہے ہوتے تو چلو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تو کر لیتے، پوچھ کے جاتے، سیکھ کے جاتے۔ اب وہاں لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سب کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے۔ وہ ایک لطیفہ عبدالحبیب بھائی نے سنایا تھا ایک مرتبہ، ایک بابا جی پہنچے، اور بابا جی پہنچنے کے بعد جو ہے وہ طواف کیے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، تو بعد میں تھک ہار کے پوچھتے ہیں یہ بند کب ہوگا طواف؟ لوگوں نے کہا کہ طواف تو بند نہیں ہوتا کبھی، فرض نمازوں کے وقت رکتا ہے، اس کے علاوہ تو بند نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے تو کسی نے کہا تھا جیسے لوگ کرے تم بھی کرتے رہنا۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں کیا وہ سارے کے سارے علماء ہیں؟ صحیح، وہ بھی نمازیں تو ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن حج جو ہے وہ تو ہم نے کبھی پریکٹیکلی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی، ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے خیالات اس کا احاطہ نہیں کر پاتے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو وہاں جا کر ہر آدمی ہی انجان ہوتا ہے اور مشکل میں ہوتا ہے، بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ تو پہلے سے سیکھ کر جانا ضروری ہے، جتنا زیادہ پہلے سے سیکھیں گے وہاں اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مدنی چینل پر یا دعوت اسلامی والوں کے پاس آ کر کیا سیکھیں؟ جن ٹریول والوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، ایک عام طور پہ گروپس بنے ہوتے ہیں، کاروان والوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو یار وہی سکھائیں گے، ان کا کام ہے، جب لے کے جا رہے ہیں تو وہ سکھائیں گے. تو کیا ٹریول والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حاجیوں کو سکھائے؟ دیکھیں ٹریول والے اہتمام تو کرتے ہیں چھوٹی موٹی نشستوں کا، ایک نشست وہ آج سے پہلے رکھ لیتے ہیں، لیکن ہر ٹریول والے کے ساتھ عالم نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سفر ہے نا، یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ نہیں ہے. اب سفر میں ہے، وہاں ہر آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے. اب آپ اتر گئے مطاف میں، پر اتنا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے سب ایک ساتھ طواف کریں گے. اب کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کس سے پوچھیں گے؟ یا عورت تھی، ناپاکی کا ایام شروع ہو گئے، کس سے پوچھیں گے؟ یا کوئی آدمی بچھڑ گیا، 4 چکر کرنے کے بعد وہ پریشان ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، باقی چکر کیے ہی نہیں. یا وہ بے ہوش ہو گیا، اب بیچ میں فاصلہ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. تو جس طریقے سے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد جو اس کے اندر حوادثات ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی بھول گیا، کبھی رکعت زیادہ پڑھ دی، کبھی ایک رکعت کم ادا کر دی، کبھی جو ہے وہ سورج چھوڑ دی، کبھی یہ غلطی کبھی وہ غلطی. تو اسی طریقے سے جو حج کے ارکان ہیں یا مناسک ہیں، ان میں بھی غلطیاں، پریکٹیکلی غلطیاں پائی جاتی ہیں جو حادثاتی طور پر ہوتی ہیں، بھولے سے ہوتی ہیں، یا بندے کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا. تو وہ ایٹ اے ٹائم کون بتائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ان کے احکام جانتا ہو، تاکہ وہ عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے اور وہ عبادت ناقص ہونے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. اور اسی نیت اور عزم کے ساتھ یہ سلسلہ بھی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں، اگر باب المدینہ میں آپ رہتے ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، آپ مدنی چینل پر آ کر، یہاں پر آ کر، فیضان مدینہ میں آ کر بھی اس سلسلے میں شرکت فرما سکتے ہیں. ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، آپ سلسلے میں شرکت کیجیے. اگر آپ حاجی نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو ویلکم کہیں گے، کیا پتہ اس سلسلے میں شرکت کے صدقے میں آپ جو ہے وہ حاجی بن جائیں. تو جو آنا چاہیں ان کے لیے اجازت ہے. خاص طور پر حاجیوں کو تو میں دعوت دوں گا کہ آپ نے، اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو یہ سنڈے کی نائٹ جو ہے وہ آپ مدنی چینل کو دے دیں. اگر یہاں نہیں آ سکتے تو گھر پہ بیٹھ کر ہی صحیح، 10 بجے سے لے کر کم و بیش 11:30 بجے تک یہ جو نشست ہوگی آپ کے لیے دلچسپ بھی ہوگی اور بڑی مفید ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. میں یقین سے کہتا ہوں آپ دعائیں دیں گے مفتی صاحب کو کہ جو تربیت یہ فرماتے ہیں اور بڑے دھیمے اور پیارے انداز میں، تفہیمی انداز میں آپ کو ایک بہترین استاد کی صورت میں، یہ شفیق استاد کی صورت میں سمجھا اور سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لیجئے، سیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لاکھوں لاکھ روپے جمع کرتے ہیں، کتنے سالوں کی بعض اوقات محنت ہوتی ہے، اس کے بعد اس مرحلے پر آتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اب جب حج کا سفر ہونے جا رہا ہے اور بغیر سیکھے پتہ چلا آپ حج کرنے گئے اور آپ کا حج ہی نہ ہوا یا ناقص حج ہوا، تو ایسا نہ کریں. جب آپ اتنے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو کچھ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ روحانیت بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور حج بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبولیت کی جانب بڑھے گا. ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اپنا سیگمنٹ جو ہے غلط فہمی کا ازالہ. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، یا مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے، یا اسی سفر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بار بار کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلے کا حصہ بناتے رہیں. ایک سوال ہے وہ لے لیتے ہیں. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ احکام حج صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بیٹے نے اپنی والدہ کو اس وقت حج کروایا جب ان پر حج فرض نہیں تھا، تو کیا ان کا حج اتر گیا؟ بعد میں بھلے وہ اس اسٹیج پر پہنچ گئی، مالک نصاب ہو گئی اور ان پر حج فرض ہو گیا، کیا ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا حج جو ان پر فرض ہوا ہے؟ یا وہ جو پہلے حج کروایا تھا بیٹے نے، جب ان پر حج فرض نہیں تھا وہ اتر گیا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ایسے اور بھی ہوتے ہیں جو خود حج کر لیا ہوتا ہے، فقیری کی حالت میں کسی نے کرا دیا ہوتا ہے، تو کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ کوئی دوسرا کسی کو حج کروائے، اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حج جو ہے اس کے اندر مالی استطاعت بھی فرض ہونے کے لیے ایک بڑا سبب ہوتی ہے. اچھا، اب کسی کے اندر مالی استطاعت نہیں پائی گئی، اس حالت میں اس نے حج ادا کیا، مثال کے طور پر بچوں نے حج کروا دیا، یا والدین نے بچوں کو کروا دیا. بعض اوقات بالغ بچے ہو جاتے ہیں، والدین کو کروا دیتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، یا کسی نے بھی حج کے لیے بھیج دیا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا. اب دو صورتیں بنتی ہیں. اگر تو اس نے نفلی حج کی نیت نہیں کی حج کرنے والے نے، تب تو اس کا حج ادا ہو گیا.
فرض ادا ہو گیا. فرض ادا ہو گیا. خواہ اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، صرف یہ ذہن میں تھا کہ حج کرنے جا رہا ہوں، صحیح. یا یہ نیت کر لیتا کہ میرا فرض ادا ہو جائے گا اس لیے جا رہا ہوں. یہ دونوں نیتیں نہیں پائی گئیں، لیکن نفلی نیت بھی نہیں پائی گئی، تو فرض حج ہی ادا ہو گیا. دوبارہ اس کو حج کے لیے جانا ضروری نہیں ہوگا. فرض نہیں ہوگا. اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں نفلی حج کر رہا ہوں تو پھر فرض حج اس کا ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، نابالغی میں کسی نے حج کر لیا خود سے یا کسی نے کرا دیا یا ماں باپ نے، تو نابالغی میں جو حج کیا جاتا ہے وہ نفلی حج ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد شرائط پائے گئی تو حج دوبارہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک زبردست سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک زبردست اینیمیشن آپ کو دکھائیں گے، اس میں کچھ ہو رہا ہوگا، آپ نے بتانا ہے کہ غلطی کیا ہے، اور اس غلطی کو ہم بتائیں گے کیا تھی وہ آخر میں. لیکن سوال رہے گا آپ کے لیے، آپ کے ذمہ، آپ بتائیں گے کالز کر کے یا میسج کر کے کہ یہ غلطی کیا تھی. درست جواب دینے والوں میں 12 کو چوز کیا جائے گا، اور ان میں سے 3 کے لیے انشاءاللہ ہماری طرف سے پرائز بھی ہوگا جو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا. حاضرین جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ویسے ہم ان سے سوال کا جواب لے سکتے ہیں، لیکن پرائز کے لیے جو 12 نام ہیں اس میں جو ہے ہم حاضرین کو نہیں، ناظرین کو شامل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور غلطی کیا ہے. نعیم بھائی، کیا آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، لہذا نماز پڑھنے لگا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ نماز پڑھنے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی نماز شروع ہی نہیں کی ہے، تو پھر غلطی کہاں سے ہو گئی؟ کیا مجھے یہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں، جگہ کے تعلق سے تو کافی وسعت ہے، اور آپ اس حوالے سے کوئی غلطی نہیں کر رہے. تو پھر مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. یہاں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جواب دیجئے. چلے بھائی، یہ جو پیکج ہے، یہ جو مدنی گلدستہ ہے، یہ ابھی ہم نے پورا نہیں دکھایا، آپ کو اسی میں بتائیں گے کہ غلطی کیا ہے. لیکن ناظرین اچھا مفتی صاحب بتائیں گے. پہچانیں گے کیسے کہ کون غلطی کر رہا ہے؟ اگر تصویر دوبارہ دکھائی جائے، ایک بار پھر دکھا دیں غلطی کر کون رہا ہے. اچھا دوبارہ پورا دکھا دیں، آخری اگر آخری حصہ اگر دکھا دیں تو ایک اشارہ ہو جائے. مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کچھ اس میں کہ غلطی کون کر رہا ہے، یہ واضح ہو جائے. دیکھیے، ایک تو یہ بزرگ ہیں لال داڑھی والے، ٹھیک ہے یہ بتانے والے ہیں نا کہ بھئی غلطی آپ کر رہے ہو، جی، یہ نصیحت کر رہے اور جو دوسرے صاحب ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں. کوئی یہ نماز پڑھنے لگے، ہیں طواف کرنے کے بعد. ہاں طواف کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، تو یہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. اب یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں. اور ایسی کامن غلطی ہے مفتی صاحب کہ یوں سمجھے کہ 90-80% لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، بعض اوقات مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا. بالکل، اہل علم بھی بعض اوقات جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات اس میں چوک کر جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے. تو یہ مسٹیک بھی ایسی ہے کہ اس میں بڑا حکم بھی بڑا لگتا ہے نا، سخت حکم لگتا ہے. اب کئی اشارے ہو گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ کیا غلطی ہے، اور انشاءاللہ اس کا پھر جواب مفتی صاحب سے ہم لیں گے. جلدی جلدی کیجئے. اگر آپ ایس ایم ایس پر جواب دینا چاہتے ہیں تو بھی نمبرز ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں. کچھ سوالات ہیں مزید کالز کی صورت میں لیتے ہیں. سب سے میرے سوال عرض ہے کہ میں ریاض سے بات کر رہا ہوں، سعودی عربیہ سے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اور میری وائف یہاں سے حج کریں گے، ہم پہ کون سا حج جو ہے نا وہ ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے کہ اگر کوئی سعودی عرب سے حج کر رہا ہے تو اس سے کیا ارکان ہونا چاہیے، کیا ڈیٹیل ہونی چاہیے، وہ ہم کہاں سے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا بیان ہو یا کوئی ایسی بک ہو جو جہاں سے ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے. جی مفتی صاحب، یہ سعودی عرب سے جا رہے ہیں. ریاض جو ہے وہ میقات سے باہر ہے، اور میقات سے باہر جو شخص آتا ہے وہ تینوں حجوں میں سے کوئی بھی حج کر سکتا ہے، یعنی حج قران، حج تمتع اور حج افراد. اچھا، تینوں میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں یہ. اور ان کی جو میقات پڑے گی وہ میقات پڑے گی ذات قرن. اور موجودہ زمانے میں ذات قرن میقات پر 2 مساجد میقات ہیں. اچھا، طائف کے راستے سے یہ لوگ آتے ہیں. جی، ایک یعنی ذات قرن پہ 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں فاصلے سے. ایک کا نام ہے سیل کبیر
اور دوسرے کا نام جو ہے وہ ہے وادی محرم یا میقات ہدا، اچھا جو آج کل لوکل نام ہے۔ تو یہ اس سے پہلے تک عام حالت میں آ سکتے ہیں، احرام ضروری نہیں ہے، لیکن اگر احرام پہن کر آتے ہیں تو وہ زیادہ ثواب ہوگا۔ صحیح، مطلب جتنا دور سے احرام پہن کر آئیں گے زیادہ ثواب ہے۔ گھر سے بھی احرام پہن کے آ سکتے بالکل آ سکتے ہیں، لیکن کم از کم میقات سے پہ، چونکہ عام طور پہ لوگ بائی روڈ آتے ہیں اور بائی روڈ آنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ میقات پر آئیں، احرام باندھیں اور پھر آگے کا سفر اختیار کریں۔ اگر بائی پلین آ رہے ہیں، جہاز کے ذریعے آ رہے ہیں، تو یہ لامحالہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے۔ جدہ ایئرپورٹ میقات کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہیں میقات آنے سے پہلے ہی احرام باندھنا ہوگا۔ احتیاط یہی ہے جیسے گھر سے ہی جہاز باندھ کے۔ گھر سے پہن لیں اور جیسے جہاز فلائی کرے نیت کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا بیان مل جائے، کوئی ایسا سلسلہ مل جائے جس سے مجھے رہنمائی ملے۔ بس 3-4 منٹ بعد ہی ہم پریزنٹیشن کی طرف جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا حج اور عمرہ ایک نظر میں ہم گفتگو کریں گے ٹھیک کہ پورا حج اور عمرہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوگی۔ جو بقایا کے سلسلے ہیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی دیکھتے رہیں، اس سے بھی انہیں مدد ملتی رہے گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ ایک ایسی زبردست پریزنٹیشن دیں گے آپ کو، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ تمام حاجیوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، پلس یہ کہ آپ اس سلسلے کو دیکھتے رہیے، آپ کو انشاءاللہ حج کے حوالے سے بہترین رہنمائی ملے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے موبائل میں رکھ لیجئے، اپنے ٹیبلٹ میں رکھ لیجئے۔ اس کتاب کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کو زبردست رہنمائی مل سکتی ہے۔ وہ کتاب آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ ہر سنڈے کو رہے گا۔ جی اتنی بہترین کتاب ہے کہ یہ تو ہر وقت حاجی کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ جی اب اس نے طواف کرنا ہے تو طواف کی دعائیں موجود ہیں۔ جی اب اگلا مرحلہ آ گیا، اگلے مرحلے میں کیا کرنا ہے، اگلا مرحلہ آ گیا اس میں کیا کرنا ہے، یعنی مکہ شریف پہنچے کون سی دعا پڑھنی ہے، مینا پہنچے کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ بھی حج قدم عرفات پہنچے، بالکل حج قدم بقدم۔ یہ گائیڈ بک کہتا ہوں میں اس کو، صحیح۔ کہ یہ گائیڈ بک ہے۔ اور آج کل تو یہ موبائل میں اس کو ایزیلی آپ رکھ سکتے ہیں، موبائل سب کے ساتھ ہوتا ہے حج کے دوران، اور کافی حاجی جو ہیں عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ بھی محروم مت رہیے گا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ جی میرا نام محمد طاہر اطاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے جیسے میں جا رہا ہوں تو میرا پہلے 18 دن جو ہے نا وہ مکے میں سٹے ہے، اس لحاظ سے جو میں وہاں پہ چونکہ مقیم ہوں گا 18 دن کا میری نیت ہے، تو ان 18 دنوں میں جو جمعے آتے ہیں ان جمعوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی سرکاری جو حج والے ہیں ان کا شیڈول تقریباً فائنل ہو چکا ہوگا۔ حج کے حوالے سے 18 دن تو ہیں ان کے پاس، لیکن بہت سارے قافلے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، جی پھر مدینہ شریف سے پھر وہ دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی اپنی، مطلب کہ بات یہ ہے کہ مقیم یہ ہے یا نہیں ہے۔ 18 دن اگر ٹھہرنا ہے تو مقیم ہوں گے، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، پوری نماز پڑھیں گے۔ اور بعض حالت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں 8 دن ٹھہرے، پھر دوبارہ واپس آئے۔ اچھا دوبارہ جب مکے میں جب ان کا قیام ہوا تو پھر وہ مینا جانے سے پہلے کم ہوا، صحیح، تو وہ قیام چونکہ کم تھا اس لیے پھر ایک الگ سچویشن ہوگی۔ اگر کسی کا مینا جانے سے پہلے 15 دن کا قیام ثابت ہوتا ہے، مکے میں، مکہ مکرمہ میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اور مینا جانے سے پہلے 15 دن کا قیام ثابت ہے، اتنا قیام اس نے کرنا ہے، تو وہ پوری نمازیں ہی پڑھے گا۔ اور پھر مینا جا کے بھی پوری، جو مینا جانے سے پہلے مقیم ہے وہ مینا میں بھی مینا میں بھی مقیم ہے اور بعد میں آ کے بھی ٹھیک ہے۔ مقیم ہی ہے۔ اور جو مکے میں مسافر ہے وہ مینا اور عرفات میں بھی اس کے لیے سفر کا حکم ہوگا۔ سفر ٹھیک کا ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد سلیم میمن نام ہے میرا، تقیقاً میرا سوال یہ تھا کہ مجھے کسی نے پیسے دیے تھے جس سے میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے اور میری بیوی نے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو کیا یہ حج فرض ہو گیا میرے اوپر یا نہیں؟ جی حضور، عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنا سعادت مندی کی بات ہے۔ عمرہ کرنے والے پر اگر حج کی شرائط پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر سال اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں حج پر، اور فیملیز کے ساتھ بندہ جائے تو مطلب کہ آدمی حج کر سکتا ہے، اتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مسلسل عمرے کیے جا رہا ہے اور حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا، تو وہ مجرم ہے۔ اگر اس کے پاس حج فرض ہونے کی شرائط نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر 2-4 لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں اور وہ
فیملی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ 4 لاکھ روپے اگر کسی ایک آدمی کے ہیں تو اس کو حج کرنا چاہیے، صحیح، تو حج فرض ہو جائے گا۔ بالکل، اگر کسی کے پاس کم پیسے جمع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے تھے جمع ہوئے، عمرہ کرنے چلا گیا، پھر وہ ختم ہو گئے، تو شرائط دیکھی جائیں گی، شرائط پائی گئی یا نہیں پائی گئی، پھر شرائط کا اپنے وقت پر پایا جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل جو ٹائم اور پیریڈ گزر رہا ہے، میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس موسم میں فارم بھرے جا رہے ہیں، بالکل بھرے جا، یعنی پرائیویٹ اسکیم کے فارم عام طور پر رمضان سے پہلے بھرے جا چکے ہوتے ہیں، اور رمضان کے پاس کوئی چانس عام طور پر نہیں ہوا کرتا، کم ہوتا ہے چانس، کم ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ پرائیویٹ جو کاروان ہیں وہ حج کے فارم بھر رہے ہیں، اور میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ کافی جگہ ان کے پاس، کافی جگہ ہیں جو اچھا، مطلب مطلق عرض کر رہا ہوں، ظاہر بات ہمارا کوئی مالی مفاد تھوڑی ہے، جی جی، جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ کاروان والوں سے رابطہ کریں۔ بالکل، میں نے پوچھا ہے کسی کاروان والے سے، یہ آپ نے شارٹ پیکج اتنا سستا کیسے بنا دیا ہے؟ شارٹ پیکج 15 دن کا، 20 دن کا جو حج ہے تو عام طور پر 7-8 لاکھ روپے کا یہ پیکج ہوتا تھا، 6 لاکھ کا ہوتا تھا، اس دفعہ 4.5 پونے 5 تک کی آوازیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ریشو کم ہے جانے والوں کا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکاری فارم سے جو لوگ واپس آئے عام طور پر وہ پرائیویٹ والوں کے پاس آ جاتے ہیں، پرائیویٹ والے ہو گئے اس مرتبہ لیٹ، تو شاید لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں، جن پر حج فرض ہے ان کے لیے جانے کے مواقع موجود ہیں، فارم بھرے جا رہے ہیں، اب بھی جس پر شرائط پائی جاتی ہیں وہ حج کرنے کے لیے تیاری کرے اور حج کرنے کا موقع موجود ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بعض لوگ ویسے ایک مینٹلٹی ہے لوگوں کی، اور ہو سکتا ہے کچھ حد تک درست بھی ہو، آپ اس کو ذرا واضح فرمائیے گا کہ حج یار بہت مشکل ہے، حج سیکھنا بڑا مشکل ہے، واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، عام طور پر وہ چیزیں سیکھنا مشکل ہوتی ہیں جسے آپ تصورات میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو فزکس پڑھائی جا رہی ہے، کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، تو جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، صحیح، اس دماغ میں اس کا ایک نقشہ بنانا ہے، دماغ میں ایک تصور قائم کرنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، وہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ صحیح، اور حج کے جو بھی چیزیں ہیں، ہم کہیں گے عرفات کیا ہے جی، کہیں گے رمی کیا ہے جی، مینا کیا ہے جی، تو اس کا خاکہ ذہن میں اتنی آسانی سے نہیں بنتا، بندہ یہیں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، نئے نام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اصطلاحات حج اگر لے لیں، اتنے سارے نئے نام ہیں، تو نئے ناموں کے بارے میں یہ ہیں کیا، ان کا معنی کیا ہے، مشکلات تو ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بندہ جب سیکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح، انسان ہی ہے جو پہاڑوں کو پاش کر دیتا ہے، اللہ درختوں اللہ، کو تابع بنا لیتا ہے، مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے، ستاروں پہ کمر ڈالنا انسان کا ہی کام ہے، صحیح، تو ہمت نہیں آنا چاہیے۔ بالکل، اور جب سیکھنے لگتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں، اور الحمدللہ ایسے حضرات ہم نے دیکھے ہیں کہ جو عالم نہیں ہوتے لیکن حج کے معاملات میں بڑے اچھے رہنما ہوتے ہیں، اور بہت اچھے طور پہ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود کسی عالم دین باقاعدہ ڈگری انہوں نے نہیں لی ہوتی، وہ سیکھ کر ایسے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے رہنما بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو فورم حاضر ہے نا، آپ کال کیجئے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آخری کال ایک لے لیتے ہیں، اس کے بعد مفتی صاحب انشاءاللہ پریزنٹیشن ایک دیں گے، وہ بھی غور سے دیکھنی ہے، اور مزید انشاءاللہ آپ کالز کرتے رہیے، کچھ دیر میں مزید پھر پریزنٹیشن کے بعد بھی کالز وغیرہ کا، سوالات وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک سیگمنٹ ہم کر چکے ہیں، غلط فہمی کا ازالہ آپ کو دکھایا، آپ نے جواب دینا ہے وہ میسج کے ذریعے، وہ قرآن دازی بھی باقی ہے، اور ایک اور دلچسپ سیگمنٹ ہمارا جو اختتام پر ہوگا، حج کی اصطلاحات، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ آئیے آخری کال لیتے ہیں۔ میرا نام ہمایوں ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عمرہ کے بعد اگر کسی کے نام کا طواف کرنا چاہتا ہو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے نام سے، تو طواف کا 1 چکر ہوگا یا وہی 7 چکر ویسے لگیں گے؟ جی حضور، دیکھیں جس طریقے سے کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ نفلی نماز میں 2 چکر ہی ہوتے ہیں، مطلب نفلی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ہر طواف کے اندر 7 چکر ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک، 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے۔ صحیح، یعنی کوئی کہتا ہے میں نے ایک نفل پڑھا تو کم سے کم 2 رکعت کا ہی ہوگا، 2 رکعت کا اسی ہوگا۔ طرح ایک طواف کیا مطلب 7 چکر کیے، 7 چکر کیے، 7 چکر کریں گے تب ایک طواف کہلائے گا۔ صحیح، ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ طواف کوئی بھی ہو، نفلی طواف ہو،
मतलब कि उम्रे का तवाफ हो, तवाफ विदा हो, हर तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना वाजिब हो जाता है। अच्छा, नमाज पढ़ना, तो 2 रकत नमाज पढ़ना तवाफ के बाद वाजिब होता है। तो यूं आप कह लीजिए कि तवाफ के ये 2 अहम हिस्से हैं, 7 चक्कर और तवाफ के बाद फिर 2 रकत नवाफिल। पढ़ना। अच्छा, कोई 7 चक्कर वाला मामला है, अगर किसी ने 1 चक्कर शुरू कर दिया, फिर उसको बताया गया भाई 1 नहीं है पूरे 7 करने हैं, वो बोले यार मेरे से तो नहीं होता, एक करने के बाद क्या पूरा करना जरूरी हो जाएगा? 1 चक्कर शुरू करने से वाजिब हो जाएगा। अब वो पूरा करना जरूर, पहले नफल था अब वाजिब हो गया। अब वाजिब हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से एक अहम प्रेजेंटेशन हमने देखनी है, हज जो उम्रा एक नज़र में, इसको हम नाम देते हैं। इंशाअल्लाह आप गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेंगी। खासकर हुज्जाज किराम को तवज्जो से सुनना है, हो सके तो लिखते रहिए, नोट करते रहिए, और साथ ही आपके जहन में कुछ सवालात आ रहे हों तो आप जल्दी जल्दी उनको नोट डाउन करें। एंड पर जाकर फिर आप भले कॉल्स करके आप इन सवालात को हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि अपने सिलसिले के वक्त के अंदर अंदर आपकी कॉल्स को भी शामिल करें। आइए बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक प्रेजेंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन का उन्वान है हज उम्रा एक नज़र में। हज उम्रा एक नज़र में हम देखते हैं कि हज और उम्रे की जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं इसकी डिटेल आएगी, तफसील आएगी। डिटेल और तफसील पर तफसील से बात होगी, लेकिन उसकी एक समरी, एक खुलासा समझने की कोशिश करते हैं कि हज उम्रा एक नज़र में अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या सूरत होगी। सबसे पहले देखते हैं कि हज की 3 अक़साम है। हज की 3 अक़साम है। पहली किस्म है हज किरान, दूसरी किस्म है हज तमत्तो और तीसरी किस्म है हज इफराद। हज किरान क्या होता है? हज किरान के अंदर हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधेंगे। हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधने के बाद उम्रे की अदायगी होगी और फिर तवाफ़ क़ुदूम करेंगे। तवाफ़ क़ुदूम करने के बाद अपने वक्त पर हज के बाद ihram खुलेगा। दोबारा कर देता हूं, हज किरान में हज और उम्रे का ihram एक साथ बांधना है, उसके बाद उम्रे की अदायगी होगी, तवाफ़ क़ुदूम होगा और उसके बाद हज का जो ihram है वो हज के बाद अपने वक्त पर खोला जाएगा। हज तमत्तो क्या होता है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। हज तमत्तो के अंदर सिर्फ उम्रे का ihram बांधा जाता है, मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रे की अदायगी की जाती है। हलक और तकसीर करने के बाद ihram खोल दिया जाता है और ihram खोलने के बाद बंदा आज़ाद हो जाता है, चाहे तो उम्रे कर ले चाहे तो ना करे। और फिर 7 या 8 तारीख को हज का ihram बांधा जाता है, यानी अब असल जो हज का ihram है वो उस दिन बांधेगा, लेकिन उससे पहले जो उम्रे की अदायगी है वो भी इसी हज का एक हिस्सा है। तो हज की 2 अक़साम हमने जानी कि हज किरान क्या होता है, हज तमत्तो क्या होता है। अब आइए तीसरी किस्म पर चलते हैं, हज इफराद तीसरी किस्म है। हज इफराद के अंदर हज का ihram बांधा जाता है, सिर्फ और सिर्फ हज का ihram। और अगर ये आफाक के बाहर से गया है तो जाकर तवाफ़ क़ुदूम करेगा और उसके बाद हज तक ihram में रहेगा। हज के बाद अपने वक्त पर इस हज की जो है अपने वक्त पर इसका ihram खोला जाएगा। यूँ कह सकते हैं हम कि हज किरान की तरह इसका ihram होता है। हज किरान में उम्रा होता है, हज इफराद में उम्रा नहीं होता। एक और फ़र्क भी है कि हज इफराद कोई भी हाजी बांध सकता है, लेकिन हज किरान सिर्फ और सिर्फ मिकात के बाहर वाला कर सकता है। तीनों अक़साम में से कौन सा शख्स कर सकता है, आइए उसका एक चार्ट हमारे पास है। हज किरान कौन कर सकता है? हज किरान मिकात के बाहर वाले लोग करेंगे, मिकात के अंदर वाले लोग नहीं करेंगे। हज तमत्तो कौन कर सकता है? हज तमत्तो सिर्फ वही करेगा जो मिकात के बाहर रहता है, मिकात के अंदर रहने वाले हज किरान नहीं करेंगे। हज इफराद कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं, जो मिकात के बाहर रहते हैं वो भी कर सकते हैं, अहले मक्का, और जो मिकात यानी जो हिल में रहते हैं वो भी कर सकते हैं, और मिकात के बाहर वाले भी कर सकते हैं। तीनों तरह के जो अफराद हैं, तीनों तरह के अफराद हज इफराद को कर सकते हैं। तो हज की ये 3 अक़साम थी, हज किरान, हज तमत्तो और हज इफराद।
यहाँ पर बात यह आई कि आफाक वाले कर सकते हैं, हिल वाले कर सकते हैं, हरम वाले कर सकते हैं। ये आफाक, हिल, हरम ये होता क्या है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। हरम, हिल और आफाक क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि खाना काबा है, खाना काबा के इर्द गिर्द एक दायरा है। ये जो पिंक कलर का दायरा आपको नज़र आ रहा है, एक तकरीबी तस्वीर है। ये बिल्कुल इंच और पैमाइश के एतबार से पूरी हो ज़रूरी नहीं है, तकरीबन एक समझाया जा रहा है कि मक्का मुकर्रमा की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा हरम कहलाता है, वो हरम पर मुश्तमिल है। अब मिसाल के तौर पर जो मस्जिद आयशा है वो हरम से बाहर है, कहलाती तो मक्के में ही है लेकिन वो हरम से बाहर है। तो जोग्राफिया नक्शा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्सा वो है कि जो हरम कहलाता है। अब इस नक्शे के अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो जद्दा है, ये जद्दा यहाँ दाखिल नहीं है, जद्दा उसके बाहर है। इसी तरीके से बहुत सारे और मकामात हैं जो आपको बाहर नज़र आएंगे। ऊपर जराना है, जराना बाहर है। तो जद्दा मिकात के तो अंदर है लेकिन हरम से बाहर है। तो हरम उस हिस्से को कहते हैं जो खाना काबा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है, जिसको हरम कहा जाता है। हरम के ख़ास अहकाम होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हरम से ही करने होते हैं। तो यूँ ये समझना ज़रूरी है कि एक हिस्सा वो है जिसको हरम कहते हैं। अगले उसकी तरफ चलते हैं। हरम के बाद का जो हिस्सा है और मीकात के अंदर का जो हिस्सा है वो हिस्सा हिल कहलाता है। इसके रहने वालों को अहले हिल कहते हैं, हिली भी कहते हैं। इस तस्वीर के अंदर जो ग्रीन दायरा है एक तकरीबी तौर पर ये समझा रहा है कि ये जो हिस्सा है वो हिल है। आप इस दायरे में देख सकते हैं मदीना मुनव्वरा है एक तरफ, तो वो मीकात है मदीना मुनव्वरा की, उसके अंदर का हिस्सा है। इसी तरीके से यलमलम है मेरे नीचे की तरफ, तो यलमलम जो है उसके बाद का जो हिस्सा होगा वो हिल का होगा। इसी तरीके से ज़ाते कर्न है, ज़ाते इर्क है और जोफ़ा है, ये मिकातें हैं, 5 मिकातें हैं। इन 5 मिकातों के जो अंदर का हिस्सा है वो हिल कहलाता है, और इन मिकातों के जो बाहर का हिस्सा है, अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा आफाक कहलाता है। आफाक में रहने वाले हज किरान कर सकते हैं, हज तमत्तो करें, हज किरान ही करेंगे और हज तमत्तो भी कर सकते हैं, हज किरान भी कर सकते हैं। लेकिन जो हिल में रहने वाले हैं, जो हरम में रहने वाले हैं, वो लोग हज इफराद ही करेंगे, किरान और तमत्तो नहीं कर सकते। तो एक तो ये मोटा सा फ़र्क है, इसके अलावा बहुत सारे और फ़र्क भी सामने आते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि 5 मिकातें हैं और 5 मिकातों के साथ साथ उनके अंदर का जो एरिया है वो हिल है, और हिल के अंदर मस्जिद आ जाते हैं तो हरम आ जाता है। अब एक हाजी ने हज के लिए निकलना है, हाजी हज का सफ़र इख्तियार करेगा, किन मराइल से वो गुजरेगा, आइए उसकी तरफ देखते हैं। हाजी जनाब अपने घर से निकला है, घर से मक्का तक का जो सफ़र है इसका वो किस तरीके से अदा होगा, उस सफ़र में से क्या करना होगा। सबसे पहले यह है कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे, नाराज़ रिश्तेदारों से ख़ास तौर पर मुलाकात करे, उन्हें मनाने की कोशिश करे, जो करीबी अज़्ज़ा हैं, अकरीबा हैं, उनसे मेल मिलाप करे, दुआओं की दरख्वास्त करे, दुआएं लें, दुआएं दे, और अपने घर से जो सामान की तैयारी है सामान की तैयारी करे। सामान की तैयारी के अंदर बैग हो गए, दीगर चीज़ें हो गई, पासपोर्ट हो गया, जो दस्तावेज़ात हैं वो अपने साथ लेते हुए, अपने बैग को तैयार करते हुए इस बात का तयन कर ले कि इसने एहराम की नीयत कहाँ से करनी है। अगर इसने एहराम की नीयत कहाँ से करनी है, इसका दारोमदार इस बात पर है कि इसकी फ़्लाइट कहाँ उतर रही है। अगर इसकी फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा उतर रही है तो ये बगैर एहराम के जाएगा। अगर इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो ये इस बात का ऑप्शन मौजूद है कि जब इसका जहाज़ तब्दील होगा तो वहाँ से एहराम बांध ले। अगर इसकी फ़्लाइट जद्दा उतर रही है तो, और एयरपोर्ट जिस शहर में, उसी शहर से इसको जाना है, मिसाल के तौर पर कोई हैदराबाद से आ रहा है तो ठीक है वो आ जाए बाउल मदीना तक, यहाँ के एहराम की चादर बांध ले। सबसे मोहतात तरीका नियत करने में ये होता है कि जब जहाज़ बुलंद होने के बाद हमवार हो जाए, जहाज़ जब बुलंद हुआ जहाज़ और जहाज़ हमवार हो गया, बेल्ट खोल देने का कहा गया, उस वक्त आप नियत कर लें।
اور اس وقت نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، بندہ تھکا ہوتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، میقات آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ میقات سے پہلے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ ایک واجب ترک ہو جائے گا، اور آغاز ہی اس حالت پر ہوگا کہ بندہ پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ احرام کی نیت کی جائے گی، احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی، بندہ مکہ مکرمہ، جدہ جانے والا مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جو اپنے مناسک ہے اس کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس حاجی کے لیے تھا جس کی فلائٹ براہ راست جدہ اتر رہی ہے، براہ راست جدہ فلائٹ اتر رہی ہے۔ اب کسی حاجی کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ نہیں کسی حاجی کی فلائٹ جو ہے وہ جدہ نہیں اتر رہی، بلکہ اس کی وایا فلائٹ ہے، تو وایا فلائٹ والے سب سے پہلے احتیاط تو یہ کریں گے کہ اپنا احرام لیگیج میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر لیگیج میں ڈال دیا تو وہ جہاز اگر کہ تبدیل ہونا ہے، جہاز ریل گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ تبدیل ہوا تو سامان آپ کو لینا پڑے گا، سامان خود بخود منتقل ہو جاتا ہے یا منتقل کر دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں سامان نہیں آتا، آپ کے ہاتھ میں وہی تھیلا یا شاپنگ بیگ یا بیگ رہتا ہے، ہینڈ کیری کو ہینڈ کیری کہتے ہیں، ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو اس ہینڈ کیری میں آپ اپنا احرام رکھیں، اور اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آپ کی جو اسٹے فلائٹ ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے۔ بعض اوقات 2 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، یہاں سے جو فلائٹ ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ اڑی، 2 گھنٹے رہ گئے، اور 1 گھنٹہ تو ویسے جہاز تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو کتنا وقت مل رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس اتنا وقت مل رہا ہے کہ وہاں آپ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں تو وہیں تبدیل کریں، ورنہ آپ نیت بے شک نہ کریں، چادریں تبدیل کر لیں۔ ایک سال ایسا بھی ایک واقعہ آیا تھا کہ جناب ایک پورا قافلہ عمرے پہ جا رہا تھا، اسٹے فلائٹ تھی، یہاں سے جہاز لیٹ ہوا، آگے جب وہاں پہنچے ان کو کپڑے بدلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، بھاگم بھاگ جہاز میں سوار ہو گئے، احرام ہی نہیں باندھ سکے۔ تو اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آپ کا جو اسٹے ہے وہ کتنا ہے، اتنا ہے کہ آپ بآسانی وہاں پر لباس چینج کر سکتے ہیں، احرام پہن سکتے ہیں، آپ وہاں پہنیں، ورنہ یہیں سے چادریں لپیٹ لیں، نیت یہاں سے نہ کریں، نیت پھر وہیں جب جہاز اوپر بلند ہو کر ہموار ہوگا اس وقت نیت کر لیں۔ اگر کسی کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے، مدینہ منورہ جس کی فلائٹ جا رہی ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، وہ بغیر احرام کے جائے گا، پھر مدینہ منورہ سے جب وہ حج کے لیے جانے لگے گا تو یعنی مکہ مکرمہ جانے لگے گا تو پھر اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حج قران کر رہا ہے، تمتع کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ نیت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوگا، اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب بات یہ ہے کہ حج کئی طرح کے ہیں، ہم نے سنا کہ حج قران ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے جس میں صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، حج افراد ہوتا ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اب ایک حاجی جو ہے وہ کون سی نیت کرے گا؟ پاکستان سے جانے والے عمومی طور پر اکثر حجاج کہہ سکتے ہیں 98% حجاج حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے بھیا آپ کون سی نیت کیجیے، ہم نے حج کی نیت کی ہے، بھائی حج تمتع کرنے والا تو عمرے کی نیت کرے گا، آپ نے حج کی نیت کیسے کر لی؟ تو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کی تصحیح ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا حاجی کیا نیت کرے گا۔ حج تمتع اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف عمرے کی نیت کریں گے، حج تمتع کرنے جا رہے ہیں صرف اور صرف آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے آئیے سنتے ہیں۔ یہ تمتع کرنے والے صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى۔ حج قران کرنے والے حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں۔ اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج وأحرمت بهما مخلصا لله تعالى۔ یہ پہلے جو نیت بیان کی گئی یہ عمرے کی نیت تھی، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں نیت کر لی اور معنی نہیں سمجھا،
मतलब इतना मानो तो खैर सब समझते हैं कि मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, इतना कहना काफ़ी है। दुआ इस मकसद के लिए बयान की जाती है पूरी, एक तो मनकुल होती है, दूसरी बात ये होती है दुआ के अंदर बाज़ औक़ात आसार से मनकुल होती है, बाज़ औक़ात बुजुर्गों से मनकुल होती है। दूसरा फ़ायदा उसके अंदर ये होता है कि बड़े नपे तुले अल्फाज होते हैं, बंदे की जो नीयत है वो पूरी उसका इजहार हो जाता है, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिआनत वगैरह हो जाती है। तो अरबी जो नीयत है उसके करने का बहुत फ़ायदा है। अरबी नीयत किताबों में मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। मिसाल के तौर पर ये जो उम्रे की नियत थी, हज तमत्तु करने वाला जो नियत करेगा, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, फयस्सिर हाली, मेरे लिए आसान फरमा दे, और तकब्बल हा मिन्नी, और यह अमल कबूल फरमा, वाइन्नी अलैहा, मौला करीम इस अदायगी पर, इस अमल पर मेरी मदद फरमा, उबारिक ली फ़ीहा, इस अमल में बरकत पैदा फरमा, नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि। तर्जुमा ये है कि मैंने उम्रे की नियत की और इस नियत से ihram बांधा, ए अल्लाह तो ये अमल कबूल फरमा। तो यूँ अरबी के साथ साथ उर्दू में भी अल्फाज तर्जुमा पढ़ लीजिए, कम अज़ कम इतनी नियत तो हो कि मैं भी उम्रे की नियत कर रहा हूँ, तो नियत आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन नियत उसी वक्त शुरू होगी कि नियत करते ही आप तलबिया भी पढ़ेंगे। तलबिया अगर नहीं पढ़ा तो बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल दो चार होना पड़ जाएगा। तलबिया पढ़ना नियत के बाद ज़रूरी है। कम अज़ कम मिकात से पहले पहले नियत का वक्त है, तो मिकात से पहले पहले तलबिया पढ़ने का वक्त है। कम अज़ कम एक बार तलबिया ज़रूर पढ़ना है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, लब्बैक ला शरीका लक। तो तलबिया अगर बिलफर्ज नहीं पढ़ा और अल्लाह ताला का कोई नाम हम्द और सना और ताज़ीम की नीयत से पढ़ लिया तो कायम मकाम हो जाता है, लेकिन तलबिया पढ़ने ही का ज़हन रखें आप। दूसरी जो नियत थी हमारी वो थी किरान के ताल्लुक़ से, और हज किरान करने वाला दोनों तरह की नियतें करेगा, हज और उम्रे की एक साथ नियत करेगा। जो नियत बयान की गई उसका तर्जुमा यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज्जा, इलाल आलमीन में हज और उम्रे की नियत करता हूँ, फयस्सिर हुमाली, इन दोनों को मेरे लिए आसान फरमा दे, और तकब्बल हुमा मिन्नी, मुझसे कबूल फरमा, नवैतुल उम्रता वल हज्जा, मैंने हज और उम्रे की नियत की, वाहरमतु बिहिमा मुखलिसन लिल्लाहि ताला, और मैंने अल्लाह ताला ही के लिए इन दोनों का ihram बांधा। हज इफरात करने वाला क्या नियत करेगा, आइए देखते हैं। हज की नियत करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फीह, नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। अच्छा नदीम भाई, अगर ये दोबारा चला दें आप हज इफरात वाले। जी, हज इफरात वाला सिर्फ हज की नियत करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फीह, नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। तर्जुमा इसका ये होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा, ए अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, फयस्सिरहु ली, मेरे लिए आसान फरमा, व तक़ब्बलहु मिन्नी, और मुझसे कबूल फरमा, व अइन्नी अलैहि, मेरी इस पर मदद फरमा, व बारिक ली फ़ी, और मेरे इस अमल में बरकत पैदा फरमा, नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि ताला। यूँ नियत करेगा कि मैंने हज की नियत की, मौला करीम और इसका ihram बांधा, तो कबूल फरमा। तो हज तमत्तु करने वाला क्या नियत करेगा, किरान करने वाला क्या नियत करेगा, और हज इफरात करने वाला क्या नियत करेगा। आप जान चुके हैं कि हज तमत्तु करने वाला सिर्फ उम्रे की नियत करता है। फिर जब वो हज की नियत करेगा 7 या 8 तारीख को, यही नियत करेगा जो हज इफरात वाला कर रहा है। ये हज की नियत है ना जनाब।
फिर उसको यही नियत करनी है। अब एक मशवरा कि जनाब हज इफराद, हज किरान और तमत्तु में से कौन सा हज किया जाए। तो देखिए अफजल तो हज किरान है, हज किरान करना अफजल है और ये हज करने के ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, ज़्यादा सवाब है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हज किरान ही किया, लेकिन बाद औक़ात अमली तौर पर दुश्वारियाँ हो जाती हैं। तो एक मशवरा मैं अर्ज़ करता हूँ कि किस हाजी को कौन सा हज करना चाहिए। आइए उसकी तरफ चलते हैं। जिन लोगों की फ़्लाइट जल्दी है, अव्वलीन फ़्लाइटें जिनकी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पहले जा रहे होते हैं, तो वो हज तमत्तो ही करें, इसी में उनके लिए आसानी है। 9 ज़ुल्हिज्जा को हज होता है और 9 ज़ुल्हिज्जा से पहले उन्होंने जाके 20 दिन मक्का मुकरमा ठहरना है। तो इन 20 दिनों के अंदर वो हालत एहराम में रहें, ये बहुत दुश्वार होता है। कोई कर सकता है तो किरान कर ले बेशक, वरना तमत्तो में आसानी है। उम्रा करके एहराम खोल देंगे, एहराम खुल जाएगा, वो फारिग हो जाएंगे। दरमियान में चाहें तो उम्रे करते रहें, चाहे तो ना करें। 7 या 8 तारीख आएगी तो फिर उनको तमत्तो करने वालों को हज का एहराम बांधना होगा। अगर किसी की फ़्लाइट में बहुत कम टाइम है, मिसाल के तौर पर यकुम ज़िलहिज्जा को फ़्लाइट है, तो 7-8 दिन बनते हैं उसके लिए, तो ये बासानी हज किरान कर सकता है। हज इफ़राद की तरफ आते हैं। हज इफ़राद के हवाले से भी यही बात है कि जिनके पास टाइम कम है वो हज इफ़राद का एहराम बांधें, बाहर से जो जा रहे हैं, मिकात से जा रहे हैं, वरना वो हज तमत्तो ही करें। और वैसे भी हज इफ़राद तमत्तो से अफजल नहीं है। हज तमत्तो हज इफ़राद से अफजल है। हज इफ़राद में कुर्बानी नहीं होती, यानी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और हज इफ़राद का 1-2 फ़ायदे मैं अर्ज़ करता हूँ। बाज़ औक़ात ये फ़ायदे बहुत अहम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत आखिरी के दिनों में फ़्लाइट है और इसके पास इतना वक्त नहीं है कि जाके उम्रा कर सके या तवाफ़ कर सके, हज इफ़राद करे। हज इफ़राद का फ़ायदा ये होगा कि बराह रास्त मिना चला जाए या अरफ़ात चला जाए। या वो ख़वातीन जो नापाकी के मसाइल से दो चार हैं, ऐसे दिन आ गए हैं कि उनके मसाइल चल रहे हैं नापाकी के हवाले से, तो और आखिरी की फ़्लाइटें हैं और कोई किसी और हज की नियत करेंगी, तमत्तो ही करेंगी या किरान के करेंगे तो उम्रा करना पड़ेगा। उम्रे के लिए मस्जिद में नहीं जा सकती और हज के लिए जाना ज़रूरी हो गया, यानी तारीखें कम रह गई हैं। तो वो ख़वातीन आखिरी की तारीखों में अगर जा रही हैं तो हज इफ़राद का एहराम बांधें। उनके लिए आसानी ये होगी कि बराह रास्त ये मिना और अरफ़ात जा सकती हैं। आगे चलते हैं कि हज में हाजी पहुंच गए मक्का मुकरमा, और मक्का मुकरमा पहुंच के कौन सा हाजी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आइए उसकी तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, हज किरान ये मक्के वाले तो नहीं कर सकते ना? हज किरान मक्के बाहर वालों के लिए मशवरा है, नहीं बाहर वालों के लिए। हज से पहले कौन सा हाजी मक्का मुकरमा में क्या कर सकता है। हज तमत्तो करने वाला, हज तमत्तो करने वाला उम्रा करेगा, एहराम खोल देगा और उसके बाद उसकी मर्जी है, मजीद उम्रा करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन हज से पहले अपनी तवानाई बचानी होती है। इतने कसरत से उम्रे ना करें कि आप थक जाएं, बीमार हो जाएं और अरफात तक पहुंचना आपका मुश्किल हो जाए। अपनी सेहत को और हालात को, मौसम को देखते हुए जो करना है वो कीजिएगा। फिर हज तमत्तो करने वाले ने उम्रा करने के बाद एहराम खोल दिया, अब वो फारिग है। अलबत्ता हज की सही अगर वो करना चाहे तो हज से पहले कर सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है हज का एहराम बांधा हुआ हो। हज का एहराम बांधा हुआ होना हज से पहले सही करने की सूरत में शर्त है। तो मिसाल के तौर पर 7 या 8 तारीख को एहराम बांधते हैं हज का, तो उसके लिए इसको एक नफली तवाफ़ अदा करना पड़ेगा, फिर ये हज की सही कर सकता है। मशवरा ये है तमत्तो करने वाला, इसके लिए अफजल यही है कि हज की सही बाद में करे, तो ये पहले हज की सही ना करे। करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन तरीका मैंने अर्ज़ कर दिया कि तमत्तो करने वाले ने जब हज का एहराम बांधना है, हज का एहराम बांधने के बाद एक नफली तवाफ़ करेगा, फिर हज से पहले ही हज की सही कर सकता है। अलबत्ता अगर हज के बाद हज की सही करनी है तो एहराम ज़रूरी नहीं है। हज किरान वाले की तरफ आते हैं कि हज किरान वाला मक्का मुकरमा पहुंचकर क्या करेगा। सबसे पहले उम्रा अदा करेगा। उम्रा अदा करने के बाद एक तवाफ़ इसके लिए करना सुन्नत मुक्कदा होता है, तवाफ़ कुदूम से कहते हैं। ये वो तवाफ़ अदा करेगा, एहराम नहीं खोलेगा, हालत एहराम में ही रहेगा, हज अदा करेगा। अपने वक्त पर हज के बाद ये एहराम खोलेगा।
आइए देखते हैं हज इफरात वाला क्या करेगा। हज इफरात वाला मक्का मुकरमा पहुंचेगा। अगर ये आफाक के बाहर से जा रहा है तो ये तवाफ़ कुदूम करेगा। अगर ये हिल से गया है या ये हरम से ही ताल्लुक़ है इसका, तो इन दोनों के लिए तवाफ़ कुदूम नहीं है। जो आफाक से जाएंगे, पाकिस्तान वाले हो गए या मदीना मुनव्वरा से जाने वाले हो गए या नजद से आने वाले हो गए, ये लोग आफाक से आएंगे, तो ये लोग तवाफ़ कुदूम करेंगे। ये भी हालत एहराम में ही रहेगा हज तक। हज इफराद वाला एहराम से बाहर नहीं होगा, हज के ही एहराम में रहेगा। हज करने के बाद अपने वक्त पर इसका एहराम खुलेगा। आइए देखते हैं कि हज किरान वाले ने भी उम्रा करना होता है, हज तमत्तो वाला भी पहला जो रुकन अदा करता है जाके वो उम्रे का करता है, और इसके अलावा भी जो वहाँ पहुँचा है उसने उम्रा तो करना ही है। उम्रा कैसे अदा होता है, उम्रा क्या होता है, उम्रे में क्या करना होता है, बहुत मुख्तसर अंदाज में देखते हैं उम्रे के हवाले से। उम्रा 7 चीज़ों का नाम है। सबसे पहले खाना काबा का तवाफ़ होता है। जब भी तवाफ़ का नाम आएगा तो 7 चक्कर मुराद होते हैं। 7 चक्कर करते हुए जो अमल सामने आता है उसका नाम है तवाफ़। उम्रा करने वाला 7 काम करता है, 7 मरकज़ी काम, इसको आप जहन में बिठा लें। सबसे पहले वो तवाफ़ करेगा। तवाफ़ करने के बाद नमाज की 2 रकत नफिल पढ़ेगा। तरतीब ज़रूरी नहीं है, नमाज वो बाद में अगर पढ़ ली तब भी कोई वाजिब नहीं छूटेगा, लेकिन मैं तरतीब अर्ज़ कर रहा हूँ। नमाज तवाफ़ करने के बाद नमाज के 2 रकात नफिल 2 रकात पढ़नी है जो वाजिब है इसके ऊपर। उसके बाद ये मुल्तज़म के करीब जितना जगह मिलती है आ जाए, वरना उसकी सीध में खड़ा हो जाए। जहाँ जगह मिलती है वहाँ खड़े होकर मुल्तज़म के हवाले से दुआ करेगा। मुल्तज़म के करीब आने का मौका मिलता है तो करीब आए और चिमटने से गुरेज करे कि खुशबू लगी होती है, खुशबू नहीं है तो चिमट जाए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आब जमजम के कुएं पर जाना होता था, आजकल कुआं अंडरग्राउंड है। जहाँ भी आब जमजम के नल वगैरह रखे हों और आब जमजम की टूटियाँ वगैरह लगी हों, कोशिश करें सफ़ा की तरफ जाए, सफ़ा मरवा की तरफ, ताकि उसका वो हिस्सा भी थोड़ा सा पूरा हो जाए और ये सफ़ा से नज़दीक तरीन हो जाए। और आब जमजम पर जाकर आब जमजम पिएगा, जिस्म पर मलेगा, चेहरे पर मलेगा, ये इसके लिए बहुत मुस्तहसन काम है। उसके बाद ये सफ़ा से शुरू करते हुए सही करेगा। सफ़ा से मरवा पहुँचेगा, 1 चक्कर हो गया। मरवा से सफ़ा आया, दूसरा चक्कर हो गया। ऐसा नहीं है कि सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर कहलाए, नहीं। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर। सही से फारिग होने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना इसके लिए मुस्तहब है। और अब रह गया उम्रे का आखिरी हिस्सा। आखिरी हिस्सा उम्रा हो गया जनाब, अब इसका आखिरी हिस्सा रह गया। वो आखिरी हिस्सा है हलक या तकसीर करना। जो हज के जो तमत्तो वाला गया है, उसने उम्रे का एहराम बांधा है, वो हलक और तकसीर कर लेगा। लेकिन जो हज किरान वाला है वो उम्रा तो करेगा, हलक और तकसीर नहीं करेगा। हलक और तकसीर कर लिया तो एहराम खुल जाएगा। इस किरान वाले को एहराम खोलना नहीं है। किरान वाला हलक और तकसीर नहीं करेगा, किरान वाला हलक और तकसीर छोड़ देगा। उम्रे के अफ़ाल अदा हो गए, अब वो इसी तरह हालत एहराम में रहेगा। लेकिन बकिया उम्रा करने वाले, उनके लिए ज़रूरी है कि हलक और तकसीर करें जब भी वो एहराम से बाहर आएंगे। अगर उन्होंने हलक और तकसीर नहीं किया, लिबास पहन लिया, खुशबू लगा ली, इतर लगा लिया, नहाए धोए, चलो भाई, उम्रे की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होंगे, हालत उम्रा में ही रहेंगे। बीवियां हलाल नहीं होंगी, पाबंदियां बरकरार रहेंगी। उम्रा करने के बाद एहराम उसी वक्त खुलेगा जब हलक कर लिया जाए, तकसीर कर ली जाए। हलक और तकसीर क्या होता है, इसकी तफसील अपने वक्त पर अल्लाह ने चाहा तो बयान होगी। एक नज़र में देखते हैं, हमने सुना कि 7 बातें हैं जो उम्रे में की जाती हैं। आइए उसकी एक लिस्ट मुलाहिजा करते हैं कि कौन सी 7 बातें रिवाइज कर लेते हैं। खाने काबा के चक्कर है, नमाज तवाफ़ की अदायगी है, मुल्तज़म पर आकर दुआ पढ़ना है, आब जमजम पर जाना है, सफ़ा और मरवा से शुरू करते हुए 7 चक्कर लगाने हैं, सही के बाद 2 रकात नफिल पढ़नी है, और उसके बाद इसने हलक और तकसीर करनी है। अगर ये कारिन नहीं है तो हज कराने वाला उम्रे में हलक और तकसीर छोड़ देगा। मक्का मुकरमा पहुंच गए जनाब। हाजी जहाँ जहाँ से होते हुए मदीना मुनव्वरा से आ रहे थे, या वो हिल से ताल्लुक़ रखते थे, या वो हरम से ताल्लुक़ रखते थे, किसी ना किसी तरीके से मक्का मुकरमा पहुँच गए। हज कराने वाले ने एहराम पहले से बांधा हुआ है, हज तमत्तो वाले ने एहराम पहले से बांधा हुआ है।
माफ़ कीजिएगा, हज किरान वाले ने एहराम पहले से बांधा हुआ है, इफराद वाले ने पहले से बांधा हुआ है, लेकिन जो हज तमत्तो वाला था उसने एहराम बांधना है। अब मैं चल रहा हूँ अय्याम हज की जानिब। हज के जो अय्याम हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन 5 दिनों के अंदर कौन से काम करने हैं? 16 अहम काम। चले पहले देखते हैं अय्याम हज की मसरूफियात। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक। अय्याम हज की मसरूफियात। अय्याम हज 13, 14, 15, माफ़ कीजिएगा, अय्याम हज 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो 5 अय्याम हैं, इन 5 अय्याम में एक हाजी ने क्या करना होता है? बहुत ही अहम चीज़ है। 16 मसरूफियात अर्ज़ करता हूँ कि इन 5 दिनों के अंदर जो ज़्यादातर अंजाम पाती हैं। सबसे पहले है एहराम बांधना। आप सुन चुके कि जो हज तमत्तो वाला है उसने एहराम खोल दिया होता है, हज का एहराम उसने बांधना होता है। 8 तारीख को एहराम बांधा जाता है, लेकिन फी ज़माना जल्दी होती है, ले जाते हैं मौलम तो 7 तारीख को भी एहराम बांधना पड़ सकता है। एहराम बांधेंगे, एहराम बांध के जो है वो एहराम सबसे अफजल ये है कि मस्जिदुल हराम शरीफ में बांधें, और अपने घर से भी बांध सकते हैं। मक्का मुकरमा से एहराम बांधना है। जो मक्के में मौजूद हैं, हज का एहराम वाजिब ये है कि उनको मक्का मुकरमा के लिए बांधना है। ये एहराम शर्त है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जी जनाब, आगे चलते हैं। एहराम बांधने के बाद मीना की तरफ रवानगी होगी और मीना पहुंचेंगे। मीना पहुंचने पर मीना में दूसरी मसरूफियत है ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज। ये 5 नमाजें मीना में पढ़ना हज से पहले सुन्नत मुक्कदा है। फी ज़माना होता ये है कि मीना में एक दिन पहले ले जाते हैं, चलो पहले ले गए तो ले गए, लेकिन फजर पढ़ने का मौका नहीं मिलता मीना में। रात को ही अरफात रवानगी हो जाती है, तो ये एक मजबूरी है, इसमें बंदा अलग से हट नहीं सकता, बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो मीना का क़याम दूसरी मसरूफियत है। जो तीसरी मसरूफियत होगी वो सबसे बड़ी मसरूफियत होगी। हज के 2 फ़र्ज़ हैं, एक फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अरफा और दूसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत। तो तवाफ़ ज़ियारत तो बाद में होगा, सबसे पहला फ़र्ज़ है वक़ूफ़ अरफा। 9 ज़िलहिज्जा को तीसरी मसरूफियत इनकी ये होगी कि 9 ज़िलहिज्जा को इन्हें वक़ूफ़ अरफा करना होगा। जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, वक़ूफ़ अरफा का वक्त शुरू हो जाएगा और अगले दिन की फजर का वक्त शुरू होने से पहले तक वक़ूफ़ का वक्त बाकी रहेगा। कोई भी हाजी उस वक्त में अगर मैदान अरफात में हज के एहराम के साथ पहुंच जाता है, उसका हज अदा हो जाएगा। लेकिन दिन में वक़ूफ़ करना ये एक जुदा गाना वाजिब है। तो दिन में इसलिए वक़ूफ़ किया जाता है, हाजी पहुंच जाते हैं दिन में ही। जैसे ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, वक़ूफ़ का वक्त शुरू हो जाता है और वक़ूफ़ अरफा के अंदर दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं और बंदा फिर मगरिब तक इस वक़ूफ़ को जारी रहता है। रात का कुछ हिस्सा आ जाना ज़रूरी होता है। तीसरी जो मसरूफियत है हमारी, वो मसरूफियत है अब मगरिब हो गई अरफात के अंदर, मगरिब अरफात में हो गई और मतलब रात का कुछ हिस्सा आना ज़रूरी है। अब मगरिब नहीं पढ़नी। अब चौथी मसरूफियत ये है, मगरिब नहीं पढ़नी, मगरिब पढ़नी है इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में जाके। ये बिल्कुल डिफरेंट एक चेंज है, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आज के दिन की जो मगरिब है ये मुज़दलिफ़ा में जाके इशा के वक्त में पढ़नी है। हाजी अब यहाँ से कूच करेंगे, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। जब भी पहुँचें वो कोई जल्दी पहुँच जाएगा, कोई देर से पहुँच जाएगा। हो सकता है कोई 11 बजे पहुँचे रात के, हो सकता है कोई 3 बजे पहुँचे। तो बड़ी ही तवील कतारें होंगी बसों की। जब मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने पर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे पहले और फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। यह है चौथी मसरूफियत। जो 5वीं मसरूफियत है वो है सुन्नत मुक्कदा के मुज़दलिफ़ा में जितना भी मौका मिलता है क़याम करें। मुज़दलिफ़ा का क़याम सुन्नत मुक्कदा है। छठी जो मसरूफियत है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा का जो वक़ूफ़ का वक्त है, जैसे ही फजर का वक्त शुरू होगा वक़ूफ़ का वक्त शुरू हो जाएगा और फजर का वक्त शुरू होने के बाद से जो तुलुए फजर है, सूरज निकलने से पहले तक वक़ूफ़ का वक्त बाकी रहेगा। एक लम्हा भी कोई इस वक्त में मुज़दलिफ़ा में पाया गया, उसका वक़ूफ़ सही हो गया, दुरुस्त हो गया,
मुज़दलिफ़ा का जो वकूफ़ है ये वकूफ़ वाजिब है, और इस वकूफ़ के अंदर दुआ होती है, गिरियाजारी होती है, और जितना मांगा जा सकता है बंदा मांगता है। मुज़दा हाजियों के लिए ये है कि मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ में हुकूकुल इबाद के हवाले से अल्लाह ताला ये इन्हें बिशारत अता फरमा चुका कि उनके दिलों में माफ़ी डाल देगा जिनके हवाले से हुकूक अब्द तल्फ हुए थे। 7वीं मुसफ़ियत की तरफ चलते हैं। 10वां दिन शुरू हो चुका है। अब ये लोग पहुंचेंगे रमी जमरात की तरफ, और आज के दिन जो बड़ा जो जमरा है उसकी रमी करनी है। सिर्फ एक जमरे की रमी करनी है, और ये रमी करना वाजिब है। 10वीं तारीख है और ये 7वीं मसरूफियत है। 7वीं मसरूफियत इनकी ये ठहरी कि आज के दिन इनको रमी करनी है जमरे की, बड़े जमरे की, सिर्फ एक ही जमरे की रमी करनी है। 8वीं मसरूफियत ये है कि अब इन्हें 12 तक मीना में ही क़याम करना है, और ये क़याम करना बिलखुसूस रातों में सुन्नत मुक़द्दा है। मीना की रातों में, यानी अब जो अगली रात आ रही है और उसके बाद जो अगली रात आएगी, ये 2 रातें मजीद मीना में क़याम करना इनके लिए सुन्नत मुक़द्दा होगा। 9वीं मुसफ़ियत की तरफ चलते हैं कि 10वां दिन बाकी था, इन्होंने रमी कर ली। रमी करने के बाद अब ये कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी का जो वक्त है, कुर्बानी करना वाजिब है तमत्तो करने वाले के लिए और हज क़िरान करने वाले के लिए। हज इफ़राद करने वाले पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। और ये जो कुर्बानी है ये 12 के ग्रुप से पहले तक अदा करेंगे तो वाजिब अदा हो जाएगा। 10वीं मुसफ़ियत थी, पहले जो है वो रमी हुई, फिर कुर्बानी हुई, और कुर्बानी के बाद ये एहराम खोल सकते हैं, उससे पहले एहराम नहीं खोल सकते। और ये तरतीब भी वाजिब है कि पहले रमी करेंगे, फिर ये कुर्बानी करेंगे, फिर जाके एहराम खोलेंगे। जो बात हुई थी पहले कि हज का एहराम अपने मौके पर खोलना है, वो ये मौका है। रमी कर ली, कुर्बानी कर ली, अब एहराम खोलेंगे। उसके बाद इनकी शुरू होती है 10वीं मसरूफियत, हलक और तकसीर के बाद एहराम खोलना। कुर्बानी के बाद हलक होगी, तकसीर होगा, फिर एहराम खुलेगा। हलक और तकसीर एहराम से निकलने के लिए शर्त है, और इस मौके पर यह अमल करने के लिए वाजिब है। हज के लिए भी वाजिब है कि ये अमल हलक और तकसीर एहराम से निकलना 12 यानी कि 12 तारीख की गुरूब से पहले पाया जाए, ये ज़रूरी है। अगर 12 तारीख के बाद पाया गया तब भी एहराम से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वाजिब तर्क होगा। उसके बाद इनकी 13वीं मसरूफियत है, दूसरे दिन तीनों जमरात की रमी करेंगे। ये रमी करना भी हर हाजी पर वाजिब है, माफ कीजिएगा। 11वीं जो मसरूफियत है वो है दूसरे दिन की रमी करना, जो तीनों जमरे हैं उसकी ये रमी कर, उसकी ये अच्छा एक रहेगी, माफ कीजिएगा। 11वीं जो मसरूफियत है वो है तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना। तवाफ़ुज़ ज़ियारा का वक्त भी जो वाजिब वक्त है वो 12 के ग्रुप से पहले तक है, लेकिन उसके बाद भी करना है। अगर नहीं किया तो उसके बाद भी करना ज़रूरी है। जो वाजिब वक्त है वो 12 के ग्रुप से पहले करना है। 10वीं तारीख को मौका मिलता है, 11वीं को मिलता है, 12वीं को मिलता है, तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया जा सकता है, लेकिन 12 के ग्रुप से पहले करना है। इस बात को मद्देनजर रखें। नहीं किया तब भी करना है। ये इतना बड़ा फ़र्ज़ है कि इससे छुटकारा नहीं है, इसके किए बगैर कोई चारा नहीं है, इसका कोई निमल बदल नहीं है, कोई दम, कोई कफ़ारा, कोई बदना। तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना लाजमी है। तो 11वीं मसरूफियत हमने 10 ज़ुल्हिज्जा लिखा है आसानी के तौर पर, 11 को भी किया जा सकता है, 12 को भी किया जा सकता है। 12वीं मसरूफियत की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं मसरूफियत है हज की सही। अगर हज से पहले सही नहीं की थी तो तवाफ़ुज़ ज़ियारा के बाद सही कर लें। ये थी हमारी 12वीं मसरूफियत, हज की सही करना। हज की सही करना एक जुदा गाना वाजिब है। 13वीं मसरूफियत की तरफ बढ़ते हैं। 13वीं जो मसरूफियत है 11 ज़ुल्हिज्जा के दिन रमी करना, तीनों जमरात की, ये एक जुदा गाना वाजिब है। 13वीं मसरूफियत तीनों जमरात की रमी करना। 14वीं मसरूफियत तरफ आते हैं। 14वीं जो मसरूफियत होगी वो 12 तारीख को होगी। 12 तारीख को भी तीनों जमरात की रमी की जाएगी, और 12 तारीख को भी तीनों जमरात की रमी करना ये वाजिब है। उसके बाद हम 15वीं मसरूफियत की तरफ आ जाते हैं। अगर कोई ग्रुप से पहले चला जाता है, 12 के ग्रुप से पहले मक्का मुकरमा जा सकता है, अगले दिन की रमी करना, 13 तारीख की रमी करना उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रुका रहा तो बाज़ सूरतों में अगले दिन की रमी करना सुन्नत मुक़द्दा होगी, बाज़ सूरतों में वाजिब होगी। तो 13 की रमी करने के हवाले से 2 तरह के अहकाम हैं। 12 के ग्रुप से पहले ये जा सकता है, इसको इस बात का इख्तियार है, लेकिन बहरहाल सुन्नत ये है कि 13 की रमी भी की जाए, और बहुत सारे लोग 13 की रमी करते हैं। उसके बाद जो
کے بعد جو آخری مصروفیت ہے وہ ہے طواف وداع. طواف وداع کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایام نہر میں کریں، ایام نہر کے بعد کریں. حاجی کے لیے جو آفاق سے گیا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ طواف وداع بھی کرے. اگر اس نے طواف زیارہ کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا تو طواف وداع ادا ہو جائے گا. مختصر انداز میں نے یہ کوشش کی کہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے، حج اور عمرہ پر نظر ڈالتے ہوئے ایک مختصر انداز میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ حج اور عمرہ ایک نظر میں کیا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز جو بقیہ سلسلے ہیں اس میں بیان ہوگی کہ حج کے واجبات کیا ہیں، رمی کا وقت کیا ہے، مزدلفہ کے حوالے سے مزید کیا احکام ہیں، جو جتنے بھی واجبات ان کے حوالے سے کیا احکام ہیں. تفصیل اگلے سلسلوں میں آتے رہیں گی. آج ایک سمرائز کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ماشاءاللہ 16 مصروفیات کا بیان یہ آج ہوا ہے. زبردست پریزنٹیشن آپ نے دیکھی. تقریباً یہ مفتی صاحب نے 40 منٹ کا ایک پریزنٹائز کیا ہے آپ کو. آپ امید ہے کہ اس سے مستفیض ہوئے ہوں گے. اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں کالز کی صورت میں. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ سوال مزید آئے ہوں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو نیکسٹ سلسلے میں بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو شامل کریں. ہاشمی صاحب نے فیس بک کے ذریعے پوچھا ہے کیا حج قران کرنے والا ایک عمرے کے بعد حج سے پہلے اسی احرام میں دوسرا عمرہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. وہ طواف کر سکتا ہے؟ طواف کرے گا. طواف کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ احرام کیا چیز ہے؟ بعض لوگ احرام کے لیے سمجھتے ہیں یہ جو 2 کپڑے ہیں نا یہی احرام ہے. اب حج قران والا مثال کے طور پہ 15 دن انہی کپڑوں میں رہنا ہے تو کیا یہ اسی کو پہنے رہے گا؟ احرام دراصل ایک کیفیت کا نام ہے اور 2 کپڑے جو ہیں یہ اس کے لیے ایک شرط ہے. یعنی اس کے جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی اس کے احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم ہے کہ مرد کے لیے بغیر سلا لباس پہننا یہ ضروری ہے. صحیح. تو احرام اصل میں نیت کا نام ہے. بندہ نیت کرتا ہے جب احرام میں آنے کی اور تلبیہ کہتا ہے تو احرام کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. احرام کے احکام جب شروع ہوتے ہیں تو اس پر بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے حالت احرام کو حالت احرام کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کرنے والی ہیں. تو پھر مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپے گا، چہرہ نہیں ڈھانپے گا. عورتیں بھی چہرہ نہیں چھپا سکتی، خوشبو نہیں لگائے گا، میل نہیں چھڑائے گا. 2 طرح کے احکامات ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں. آئندہ سلسلوں میں ہماری ایک پوری پریزنٹیشن احرام کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ. یہ تو ہے لیکن یہ احرام جو ہے یہ صرف کپڑے کا جو نام ہے، کپڑے کا نام نہیں. بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ وہ ہمارا احرام جو ہے نا اس کی چادر ناپاک ہو گئی ہے تو کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چادر اتارے تو احرام کھل جائے گا. ایسا آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ بولا نا احرام کھول دے گا، تو یہ کھولنا تو وہ تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو ذہن میں نہ آئے یار استنجا کیسے کروں گا، اس میں بھی تو کھولنا ہوگا. چادر تو کھلے گی لیکن احرام ایک کیفیت کا نام. چادر کھلنے سے احرام نہیں کھل جاتا. احرام نہیں کھل جاتا. صحیح ہے. جب تک آپ کو ایسا عمل نہ کریں جس سے احرام جو ہے وہ کھل جائے. وہ عمل ہے حلق اور تقصیر. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے احرام کھلتا ہے. بعض ایسی غلطیاں ہیں جس سے احرام جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں پھر ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے حج کی اصطلاحات. کچھ سوالیہ انداز میں ہم کریں گے، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عزیر اتاری ہے. میں نے پچھلی بار مفتی علی اصغر صاحب کا پروگرام دیکھ کر حج کیا تھا جو کہ بہت ہی انفارمیٹو تھا اور مجھے بہت ہیلپ ہوئی. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اس بار بھی جو سلسلہ ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہاں سے عرب شریف سے یہاں پہ 5 سال میں ایک بار کرنے کی پرمیشن ہے، تو اگر جو لوگ ہر سال دوسرے سال بنا تصریح کے ایک لیگل ڈاکومنٹ بنتا ہے اس کے بغیر جاتے ہیں حج پہ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اجازت ہے یا کیونکہ ایسا تو نہیں کہ یہ ہم حکومت کا قانون توڑتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، تو اس کے بارے میں شرح رہنما چاہیے گی. ہمارے عزیر بھائی یہ میرے بچوں کے ماموں بھی ہیں. اچھا اور یہ عرب شریف میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے حج میں. بہت مستفیض یہ ہوتے رہے واٹس ایپ کے ذریعے بھی، سوالات کے ذریعے بھی. اور اب یہ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس سال جانے کا سلسلہ نہیں ہے لیکن مزہ آ رہا ہے ان کو. وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں. سوال کیا انہوں نے بغیر تصریح کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے بغیر تصریح یعنی حکومت کا اجازت نامہ شامل نہ ہو تو وہاں حج نہیں کرنے دیا جاتا. اور اجازت نامہ جب ہوتا ہے تو اس کی فیس ہوتی ہے، فیس ادا ہوتی ہے اور اس کی شرائط ہوتی ہیں جو جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ 5 سالوں میں جنہوں نے کیا اس کو گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. دیکھیے یہ سب نظم کے لیے ہوتا ہے. اگر سارے لاکھوں لاکھ لوگ وہاں آ جائیں تو جو لوگ پراپر طریقے سے گئے ان کی حالت تو خراب ہو جائے گی. تو
یہ حساب کتاب سامنے رکھنا پڑتا ہے، کتنے لوگ یہاں ہونے چاہیے کتنے نہیں، اسی حساب سے انتظامات، اسی حساب سے ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قانون ہے یہ قانون ٹھیک ہے، یہ قانون غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تصریح نہیں لیں گے تو پھر پکڑ دکڑ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لوگ گرفت میں آتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر تصریح نہیں ہے تو پھر ایسے حاجی کا جانا درست نہیں ہے۔ جو فرض حج ادا کر چکا ہو اس کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، اور یہ قانون توڑنا ہوگا، اور قانون جو توڑنا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جائز جو قانون ہے اس کا نہ توڑنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاشمی صاحب فیس بک کے ذریعے ایک سوال کر رہے ہیں، کیا طواف وداع کے بعد حرم شریف میں آ کر اگر وقت وغیرہ ہو، سفر ابھی فوراً نہ ہو، تو دوسری عبادات کر سکتا ہے جبکہ طواف وداع کر چکا ہے؟ اب کیا لازم ہے کہ بس اب نکل جائے؟ طواف وداع اصل میں ایک واجب کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی ادا کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے اگر ادا کر دیا تو اب اس کا نکلنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے 10 دن پڑے ہوں۔ 10 دن پڑے ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، امام اعظم علیہ رحمہ سے اس طرح کی روایت ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آخری جاتے جاتے بھی ایک طواف اور کر جائیں تاکہ اس کا جو آخری عمل ہے مکے میں وہ طواف پر ختم ہو۔ صحیح۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں محمد زمان کر کے، غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آپ نے معاملات بتائے، یہ ساری مصروفیات وغیرہ بتائیں، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ منا، پھر عرفات، پھر رمی وغیرہ، حلق وغیرہ، تو اس میں ترتیب لازمی ہے؟ یعنی ایک کے بعد دوسرا جو آپ نے بتایا کنٹینیوسلی وہی کرنا ہے، یا ترتیب کے علاوہ مطلب اپنے حساب سے بھی جب دل چاہے جو چاہے کر لیں؟ دیکھیں بہت سارے اعمال میں ترتیب ضروری ہے۔ اچھا، حج کے مسائل کے اندر دقت اور پیچیدگی یہی ہے، بندہ سمجھ جائے نا کہ بھئی یہ عمل اس دن کرنا ہے، اچھا، تو اسی دن وہ ہوگا۔ مثال کے طور پر وقوف عرفہ، حج 1 تاریخ کو ہوتا ہے، اسی دن کرنا ہے، اس کا کوئی نمل بدل ہے ہی نہیں، 8 کو نہیں ہو سکتا، 10 کو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، رمی کے 3 دن مقرر ہیں، 10 کو بھی رمی کرنی ہے، 11 کو بھی کرنی ہے، 12 کو بھی کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی 12 کو تینوں کر دے، تو واجب تو سے چھوٹ گیا۔ صحیح۔ بعض اعمال میں رخصت موجود ہے، جیسا کہ طواف زیارت ہے، یہ ایام نہر تک کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی سعی ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی کر لی ادائی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں ان کا ایک وجوبی وقت تو ہے، اس کے اندر کرنا ہے، لیکن وہ بعد میں بھی ادا کیے جائیں گے۔ اگر ادا نہیں کیے جائیں گے تو وہ جو عمل ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو یوں ہر عمل میں جداگانہ تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک ڈیٹیل وائز اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ بتائیں گے نا، بالکل، کون کس میں ترتیب لازمی ہے اور کس میں آپشنل ہے۔ عام طور پر جو مشہور سوال ہوتا ہے ترتیب کے حوالے سے، وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے رمی کرنا پھر حلق کرنا، یعنی پہلے رمی کرنا پھر قربانی کرنا پھر حلق کرنا، اس میں ترتیب واجب ہے یعنی۔ تو علماء احناف کا مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس میں ترتیب واجب ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے رمی ہوگی، ہوتا یہ ہے کہ رمی کر کر آ گئے، صحیح، اب احرام کھولنے کی جلدی ہے اور قربانی میں تاخیر ہے، صحیح، اب حاجی پریشان ہو رہے ہیں، اپنے ٹور آپریٹروں کو تنگ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے انتظامات کیے ہیں، ابھی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اتنے رش کے اندر اپنے وقت پر صحیح قربانی کا ہونا بہت مشکل کام ہے، اور صحیح کی قید میں نے اس لیے لگائی اشفاق بھائی کہ جتنی بد دیانتی قربانی کے نام پہ بعض لوگ کرتے ہیں وہاں پر، شاید ہی کسی نام پہ کرتے ہوں، فون کرتے ہیں، ہاں بھائی ٹور آپریٹر تمہاری قربانی ہو گئی ہے، اور وہ 10 بکرے 50 لوگوں کو بیچ چکے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جہاں لیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں بعضوں کا ٹور آپریٹر کی محنت ہوتی ہے، جی بالکل، خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے بندوں کو بیچتا ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی، میلوں میل تک گاڑیاں نہیں مل رہی ہوتی، پیدل چلنا پڑتا ہے، شام بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات یہ سننے کو ملا کہ اگلے دن قربانیاں ہوئی ہیں، تو جب تک قربانی نہیں ہوگی حالت احرام میں رہنا ہے۔ صحیح۔ اب لوگ پریشان ہیں، جی ہم نے حج اتارنا ہے، ہم نے حج مطلب احرام ختم کرنا ہے، ہم نے حج احرام ختم کرنا ہے، اب یہ پریشان ہے، تو بھی اس پریشانی کو کیوں اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے؟ مینا میں رہیں آرام سے، جب 2-3 دن احرام باندھا، 1 دن اور صحیح، کچھ گھنٹے اور صحیح، اب جب قربانی ہو جائے گی پھر حلق یا تقصیر ہوگا، یہ ترتیب واجب ہے۔ اور اگر کسی نے پہلے ہی حلق کروا لیا ہو تو ترتیب یہ واجب تھی، واجب کا ترک پایا جائے گا تو دم ہوگا، دم لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، عمران چشتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ آن حج دس ایئر ود مائی پیرنٹس، مائی فادر paid all expenses, my age is 26, this will be farz or nafl hajj for me? He have to intention for farz hajj.
لازمی یہ ہے کہ فرض حج کی نیت کریں ٹھیک ہے یا مطلق حج کی نیت کر لیں صحیح کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، نفل کی نیت نہ کریں. صحیح. اگر انہوں نے نفل کی نیت کی تو پھر یہ نفل رہے گا. جی ٹھیک ہے. کچھ کالز بھی ہیں، کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. فیس بک کے ذریعے بھی سوالات، اب لائن لگ گئی ہے. پہلے جب آپ پریزنٹیشن دے رہے تھے تو سوال نہیں آ رہے تھے، اب ایک دو سوال کیے تو اب دیکھا ہے ناظرین نے. تو چلے اس فورم کو بھی ہم استعمال کرتے رہیں گے. اب کچھ وقت کم ہے، کالرز کو بھی شامل کرنا ہے، قرآن دازی بھی کرنی ہے، ایک سیگمنٹ بھی رہ گیا ہے. تو آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام غلام شکیل اتاری ہے اور میں باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب الحمدللہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو میں نے فارم جمع کروایا اس میں میں نے قربانی کے پیسے جمع نہیں کروایا، کیونکہ میں نے رفیق الحلمین میں پڑھا تھا کہ آپ اپنے طور پر قربانی کریں، وہ بہتر ہے آپ کے لیے. اب میں یہاں لوگوں سے سنتا ہوں، لوگ جو اکثر ہمارے مسجدوں میں میری حج کے اجتماع ہوتے ہیں، تو کل ہی میں نے ایک عالم دین تھے ان کا بیان سنا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ خود قربانی کریں گے تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی. آپ 10 ذوالحجہ کو آپ کو پھر قربان گاہ جانا پڑے گا، جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ملے گی، اور جو مل بھی گئی گاڑی تو وہ 200 ریال 250 ریال آپ سے کرایہ لے گی، پھر وہ آپ کو قربان گاہ سے دور اتار دے گی. اور پھر آپ وہاں جائیں گے، وہاں سے آپ بکرا دمبا جو بھی خریدنا چاہے آپ نے خریدا، اور پھر اس کو آپ کو لے کے جہاں پہ ذبح ہوتے ہیں وہاں لے کے آنا پڑے گا. نہ بکرے کو آپ کوئی رسی ہوگی اس میں جسے پکڑ سکتے ہو، مطلب بہت پریشانی ہوگی آپ کو وہاں تک لے آنے میں. اس کو پھر آپ کو کوئی شخص وہاں ملے گا کہ بولے گا میں 10 ریال لوں گا، میں اس کو وہاں تک لے آؤں گا جہاں ذبح ہوگا. پھر وہ ذبح کرنے کے لیے بولے گا یہ میں آپ کو چھری دے رہا ہوں، چھری کے میں 10 ریال لوں گا. تو یہ سن کے تو میں ٹینشن میں آ گیا ہوں کہ میں کس طرح سے قربانی کروں گا اپنی میں. اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتائیے گا، یا کوئی بھی اس کا حل ہے مجھے بتائیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم احرام باندھنے کے بعد جو لبیک پڑھتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے لبیک کے بعد تو آیت ہے رکنا، سانس لینا ضروری ہے. اگر آپ سانس نہیں لیتے تو آپ لبیک کا پڑھیں گے، لیکن اکثر میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ بھی مدنی چینل پہ بھی لبیک اللہم لبیک اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قربانی بڑی مشکل کر دی جس نے بھی انہیں بریف کیا ہے نا وہ بہت تجربہ کار آدمی ہے. صحیح. اس نے بڑا نیکی کا کام کیا ان کے ساتھ. جی جی. کہ ان کو سمجھایا صحیح ہے. بالکل. اس حد تک تو یہ نیکی ہے. خود جائیں گے تو واقعی پریشان ہو جائیں گے. اگر یہ کہا ہے اس نے کہ نہیں تم نے بینک میں جمع کرا دینی تھی، پھر نیکی نہیں ہوگی. اچھا. اب اس کا طریقہ پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ قربان گاہیں موجود ہیں. عبداللہ بھائی بتائیے گا ذرا، مزدلفہ میں قربان گاہ، مینا میں قربان گاہ موجود ہے، اس طرح ایڈریس مجھے بتا دیں گے؟ مینا کے اندر بھی قربان گاہ سرکاری موجود ہے، وہاں بآسانی خود جایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ عبدالحبیب بھائی اور کچھ قافلے کے رفقا گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں جا کے اپنے ہاتھ سے اگر آپ کہیں گے ذبح کرنے کا کر دیں گے. تو یہ جو مینا والے ایک وہاں مشکل ہے صرف کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ چودھری بن کر آ جاتا ہے. ہاذا کامل یہ نعرے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. وہ 6 مہینے کے بکرے کے بچے کو بھی کامل کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ عمر 1 سال ہونی چاہیے. دمبے کے اندر یہ گنجائش ہے کہ فربا نظر آتا ہے، سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو 6 ماہ کا بھی چل جائے گا. لیکن بکری میں یہ نہیں ہے. صحیح. اونٹ میں کر لے، سب سے آسان ہے. ٹھیک ہے. تو مینا میں بھی قربان گاہ موجود ہے، بندہ خود جا سکتا ہے. میں مثال بھی میں نے عرض کی کہ پہلے سے معلومات ہوں گی تو کی جا سکتی ہے. دوسرا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی اجتماعی صورت میں، تو آپ ان میں سے کسی ایک سے رابطہ کر لیں، اور کسی ایک سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے جو معتمد ہو، جس کے اندر حلال و حرام کی تمیز موجود ہو اور پرہیزگاری کا کوئی عنصر موجود ہو، اس سے رابطہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو چیٹنگ نہ کرے، دھوکہ نہ دے. اس کے علاوہ وہاں پر بھی پہنچنے پر کچھ لوگ پرائیویٹ طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں قربانیاں کرنے کا. اگر دل جمتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے گا، تو اس کے ساتھ بھی اس سے بھی کروائی. ایسے لوگ مل جاتے ہیں عموماً. اچھا، یہ کہہ رہے تھے لبیک، ہم نے سنا پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہاں پر تو تا ہوتا ہے لبیک کے بعد، تو رکنا نہیں ہے یہاں پر. کاف زبر تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. اگر یوں پڑھے لبیک اللہم تو بھی تو ٹھیک ہے نا، کوئی حرج تو نہیں ہے کوئی. ویسے بھی اس کا معنی بھی کوئی اس سے چینج نہیں ہوتا ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم نے سوال کیا تھا، ایک آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ایک سوال آپ کو پیش کیا گیا تھا کہ اس میں کیا غلطی ہے. ایک شخص نے طواف کے بعد
نوافل پڑھنے لگا تھا. وہ پکچر ایک بار پھر اگر ہو سکے تو دکھا دیجیے گا اینیمیٹڈ جو ہے, کہ جس میں وہ غلطی کرنے لگا تھا. ایک بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا کر رہا تھا وہ ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ایک بار پھر. اگر اسکرین پر ہمارے ہو سکتا ہے کئی نئے ویورز بھی ہوں جو اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے, تو ایک شخص یہ جو رائٹ ہینڈ پر ہے جس کے بلیک ہیئر ہیں, کالے بال ہیں, یہ طواف کر کے ابھی سمجھے فارغ ہوا ہے اور یہ نفل پڑھنے لگا ہے. تو بزرگ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا تم غلطی کر رہے ہو. وہ غلطی کیا ہے اس کا جوابات ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ہم قرآن دازی بھی کریں گے. مفتی صاحب اس نے کیا غلطی کی ہے آپ کیا بتائیں؟ ہمارے ناظرین بتائیں گے, جو ہمارے حاضرین سے کچھ پوچھتے ہیں. چلیں بھائی, کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی, کیا غلطی ہے اس میں؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ اس نے جو بازو اپنا وہ ننگا رکھا ہوا ہے. اچھا, کندھا کھلا رکھا کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور کون کیا کہتے ہیں؟ ٹائپ کریں گے. کندھا کھلے ہونے کو کہتے کیا ہے؟ کندھا کھلے رکھنے کو کیا کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ ہے کسی کو پتا؟ استبا کہتے ہیں. کیا؟ استبا. اجتماع؟ نہیں, استبا. اچھا, استبا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب بھی درست ہے اور تلفظ کا جواب بھی درست. اس حوالے سے کچھ کالز بھی ہے ناظرین. تلفظ درست نہیں ہے, جواب درست ہے. استبا نہیں ہے, استبا ہے. استبا, لیکن قریب جواب درست ہے. ہاں, تحفہ بھی ان کو پیش کریں گے. آ جائیں, آپ خود ہی پیش کر دیں. کالز ہیں اس بارے میں تو وہ بھی ایک دو لے لیتے ہیں ناظرین نے جو جوابات دیے ہیں. سہیل اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. مفتی علی اصغر صاحب کا جو سلسلہ ہے اس میں جو بھی سوال پوچھا گیا ہے احکام حج میں کہ جو نماز پڑھنے لگے ہیں انہوں نے کیا غلطی ہے, تو انہوں نے جو کندھا ننگا چھوڑا ہوا ہے وہ عمرہ کے طواف میں تو وہ کندھا ننگا ہوتا ہے, لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اسے ڈھانپ لینا چاہیے. میرا نام حافظ محمد خلیل ہے اور گوجرا سے بات کر رہا ہوں. یہ جو پروگرام چل رہا تھا احکام حج میں کہ غلطی کا حوالہ, تو اس میں جو کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, تو نماز پڑھنے میں جو ہے اپنا کندھا ڈھانپ لینا چاہیے. صرف طواف کرتے وقت اپنا کندھا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے تھا, تو یہ غلطی تھی. محمد اشفاق اتاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اور ان کا جو صحیح بھائی, ان کا ایک کندھا ننگا ہے, تو ان کی یہ غلطی ہے کہ ان کا ایک کندھا جو بھی ہے وہ ننگا ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جوابات تو کافی آئے, ہم اوور ٹائم ہو رہے ہیں, اختتام کی طرف جانا ہے. بالکل درست جواب ہے. کی وضاحت بھی فرما دے, کیا غلطی تھی یہ؟ جی, جو طواف حالت احرام میں کیا جائے تو سنت مؤکدہ یہ ہے کہ سیدھا کندھا کھلا ہوا ہو, اسے اجتبا کہتے ہیں. اور یہ احرام کی سنت نہیں ہے, یہ طواف کی سنت ہے. یعنی کچھ لوگ احرام کی نیت کرتے ہی سمجھتے ہیں کندھا کھلا ہونا چاہیے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جب طواف لوگ ایئرپورٹ سے ایسے چل رہے ہوتے نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ طواف کی سنت ہے. جب طواف کرنے لگیں گے حالت احرام میں تو پھر اجتبا کریں گے, کندھا کھلا چھوڑیں گے. طواف ختم ہوا تو دوبارہ اپنی حالت پر آ جائیں گے. تو نماز میں اس حالت پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اچھا, جب نماز پڑھیں گے طواف کی خاص طور پر, تو نماز پڑھتے ہوئے یہ عمل نہیں کریں گے, اب چادر اوپر لے لیں گے. میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, طواف کیا اس نے, طواف کرنے کے بعد آیا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا. اب ننگے سر ہوتا ہے بندہ, مرد تو طواف میں, چادر لی اپنی سر پہ اور اللہ سر بھی اس نے ڈھانک لیا, سر ڈھانپ لیا. کندھا بھی ڈھانکنا تھا لیکن سر ڈھانپ لیا. تو سر نہیں ڈھانپنا, صرف جو ہے وہ سر ڈھانپ لیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کی یہ بھی ایک غلطی ہے نا, تفصیل ہے. تھوڑے دیر سر ڈھانپنے میں تو صدقہ آئے گا, دم نہیں آئے گا. اچھا, اگر کسی نے اسی حالت میں کندھا کھلا ہے اور نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ نماز واجب الادا ہوگی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. درست جواب دینے والوں میں سے ہم نے 12 کو سلیکٹ کیا ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے ہی جوابات دینے والوں کو شامل کیا گیا ہے. کوئی مدنی منع سے لے لیتے ہیں, کچھ سادات ہے تو کوئی سادات ہوں تو, لیکن ورنہ مدنی منا کوئی سادات تو کوئی نہیں لگ رہے. آپ ہیں مدنی منع نہیں ہے نا آپ, چلے آپ سے ہی لے لیتے ہیں. کھڑے ہو جائیں. اچھا, نکالیں آپ. 3 پرچیاں نکال لی. 3 پرچیاں. پہلی پرچی جو ہے نا ان کے لیے بڑا پرائز ہے, مجھے دے دیں. ماشاءاللہ, یہ آپ نے, یہ ہیں ہمارے خوش نصیب جن کو انشاءاللہ مدنی چینل کی طرف سے تحفہ پہنچے گا. یہ بنت محمود ہیں زمزم نگر سے. 12 نام جو ہیں وہ اسکرین پر چلیں گے کنٹینیو, تو وہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی. اور 3 جو ہیں جن کے لیے ان کو تو انشاءاللہ بڑا تحفہ ملے گا. یہ سید زادہ ہیں. اچھا چلیں ان سے مدنی منوں سے لے لیتے ہیں. جزاک اللہ, آپ نے شرکت کی ہمارے سلسلے میں. چل ایک اس مدنی منع سے لے لیتے ہیں, آپ بھی خوش ہو جائیں بھائی. نکالیے پرچی. کیا نام ہے آپ کا؟
एहतशाम भाई माशाअल्लाह। दूसरा तोहफा इंशाअल्लाह अजहर कयूम माशाअल्लाह, ये शायद नूरियाबाद से हैं, इनके लिए पहुंचाया जाएगा। तीसरा भाई आपसे ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? नूरुल मुस्तफ़ा माशाअल्लाह। ये है तीसरा प्राइज और ये पहुंचेगा हमारे सिलसिले की तरफ से अहमद रजा भाई के लिए, बाबुल मदीना कराची से इन्होंने जवाब दिए थे। तो भाई ये मैं पर्चियां बॉक्स में डाल रहा हूं और ये तीनों को मजलिस इंशाअल्लाह हमारी ये तोहफा पहुंचाएगी। आपने हमारा सिलसिला देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा एक बड़ा जबरदस्त सेगमेंट है इस्तिलाहात हज, आइए आखिर में हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक। आप में से किसी एक को मौका मिलेगा, तैयार है आप? इस स्क्रीन पर कुछ कैफियत दिखाई जाएंगी हज के या उम्रे के दौरान की। आपने बताना है कि इसमें से इस्तिलाम कौन सा है, इस्तिलाम किस कैफियत को कहते हैं, किस काम को कहते हैं। आगे बुला लें जिस हाँ, कौन आएगा भाई? हज पर जो जा रहे हैं, हज पर जा रहे हो, उनमें से आए तो ज्यादा अच्छा है। आप जा रहे हैं हज पे, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, क्या इसमें गिरामी आपका? रिजवानुद्दीन। रिजवानुद्दीन, आइए। तीनों कैफियत पहले इनको हम दिखाएंगे, आप सामने आ जाए, नाजरीन भी देखेंगे। अच्छा, माइक मेरे हाथ में जी। सवाल क्या है? इस्तिलाम इन तीन में से कौन सा है? जरा इसको घुमाइए, हम हाथ से तो घुमा नहीं सकते हैं। बताइए क्या ये इस्तिलाम है? नहीं। चले भाई दूसरा देख लेते हैं। इनकी आवाज नाज़रीन को नहीं गई। हाँ बताइए क्या ये इस्तिलाम है? जी नहीं। अच्छा चले भाई तीसरा दिखाते हैं। पहला भी इन्होंने मना किया है। रिजवान साहब बताइए क्या ये इस्तिलाम है? जी नहीं। आपने तीनों को रिजेक्ट कर दिया है? तीनों कबूल है ना? तो इस्तिलाम कौन सा है इन तीनों में से? इन तीन कैफियत में से इस्तिलाम किसे कहेंगे? ये कंधा खुला होने को कहते हैं ना इस्तिलाम। अच्छा, कंधा खुले होने को कहते हैं। रिजवान भाई कह रहे हैं कंधा खुला होने को कहते हैं, इस्तिलाम इसको कहते हैं। रिजवान भाई तो हो गए हैं फेल। हाँ, रिजवान भाई ने दुरुस्त जवाब नहीं दिया। किसी और को मौका मिलना चाहिए। चले आप तशरीफ ले जाएं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की। और कोई हाजी हज पे भी जा रहे हो? आइए। माशाअल्लाह, ये भी खुश नसीब हज पे जा रहे हैं। क्या इसमें गिरामी आपका हुजूर? सैयद नसीम अहमद। अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ लाएं। बताइए इन तीन कैफियत में से कौन सी कैफियत इस्तिलाम है? ये शुरू वाली। कौन सी? नंबर 1। नंबर 1 क्यों? हजर अस्वद को ये इस्लाम कर रहा है ना ये। माशाअल्लाह। इस्तिलाम किसे कहते हैं? हजर अस्वद का या तो चूमने का या हाथ लगाने का मौका मिल जाए। ये तो डायरेक्ट चूम रहे हैं ना? हाँ डायरेक्ट चूम रहे, तो ये इस्लाम है। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपको तोहफा पेश करते हैं मुकद्दस गिलाफ काबा को। आप आंखों से देखेंगे लेकिन यहाँ हम आपको धागे पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए इनके लिए। आप तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, इस्लाम का पहला दर्जा यही है कि जिससे मौका मिलता है वो बराह रास्त हाथ लगाए। नाज़रीन देख भी रहे हैं इसको, बराह रास्त हाथ लगा के चूमे, नहीं तो छड़ी लगाए, नहीं तो फिर इशारा करे। ठीक है, पहला मरला यही है। ये है इस्तिलाम, और ये हर तवाफ में 8 बार करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये जो दूसरी 2 पिक्चर्स थी इनके बारे में भी कुछ बताएंगे, ये क्या था? दूसरा अमल तो नहीं था, पिक्चर थी। हाँ, अमल नहीं है, ये अमल नहीं था, है, पिक्चर थी। एक गालिबन मौलद शरीफ की है। मौलद शरीफ की है, और तीसरी जो पिक्चर है वो जबल रहमत की है। अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कीजिएगा जबल रहमत वाली तस्वीर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के करीब ही खड़े होकर हज का खुतबा इरशाद फरमाया था, और हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो तौबा है वो यहीं कबूल हुई थी। ठीक है, बड़ा मुबारक मकाम है, और ये अरफात के मैदान में। ठीक है, और ये जो बीच में पिक्चर है ये वो जगह है जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होना बताया जाता है, मौलद शरीफ। बिल्कुल, तो ये जगह भी अल्लाह पाक आशिकान रसूल को हम सबको देखना नसीब फरमाए। कॉल्स इतनी सारी हैं, अगर हम चलाते रहें तो शायद काफी रात का हिस्सा गुजर जाए। SMS अलग मेरे पास मौजूद हैं। यूं लगता है कि नाजरीन माशाल्लाह देख भी रहे हैं
اور خوش بھی ہو رہے ہیں، سوالات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو مایوس نہ ہوں، یہ سلسلہ تو ابھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہر سنڈے نائٹ آپ ہمیں دیکھیں گے تقریباً 10 بجے کے آس پاس اسی مدنی چینل پر، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے مفید مشوروں سے، فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیے گا۔ مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ میں حاضر تھا، آپ کا میزبان محمد اشفاق اتاری۔ انشاءاللہ کل ریپیٹ کس وقت ہے؟ 2 بجے رات کو انشاءاللہ یہ ریپیٹ ہوگا، اچھا دوپہر 2 بجے نشر مقرر کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کو ٹیگ کرنا ہو، بتانا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا بھلا ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی سلسلے کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے